لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دو بھائی, پراٹھا نہیں کھایا آج, اصل میں تھوڑا زور زیادہ لگانا پڑے گا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی, اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خبروں کے حوالے سے بہت کچھ گھوم رہے ہیں مسلسل. مجھے اطلاع دی گئی کہ میں شہید ہو گیا ہوں. میں نے کہا بھائی نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, فٹ فاٹ گھوم رہا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. کوئی بھی کچھ بنا کے چلا دے. جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا تو فون پہ فون آ رہے ہیں, بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. میں بتا رہا ہوں بھائی نہیں ہوا کچھ. تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی, اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے. فیس بک پہ پوسٹ چلوائی تو کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو. تو واٹ از اسٹیٹس. میں نے ان کو اپنا موبائل دیا, انہوں نے موبائل پہ لگا دیا. میں خیریت سے رپورٹ خیریت کی. تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے. کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو. مارکیٹ میں سب جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا, حضرت جی کا نہیں تھا. خیر دیکھو, یہ تو ایک فیک نیوز تھی. جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے, وہ کیا ہے. خیر لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی. ہم سب کی نیوز چلے گی. آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا, آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا, آج آپ کا نام کیا ہے بھائی, اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا, سمیع بھائی کا انتقال ہو گیا, شہنشاہ شیر شاہ بھائی کا انتقال, اور شہید, وہ تو ویسے ہی شہید ہو یار, آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا. یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں. دیکھو کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ. پبلک پیدا ہو رہی ہے اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا. لوگ مرتے رہیں گے, جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات. قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی. پیدا اسی لیے کیا ہے, مارنے کے لیے. سب مریں گے, سب کی نیوز چلیں گی. نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا. کوئی نہ کوئی, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا چاچا ہوگا, کسی کا ماموں ہوگا, کسی کا پھپھا ہوگا. آج پھپھا کا انتقال ہو گیا. میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا. ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست, علاقے کے کونسلر بھی تھے, اسلام صاحب نام تھا ان کا, بہت اچھی پرسنالٹی تھی. ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے, کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے یار. ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو, ان کے بچے بھی, ان کے بیٹے بھی. توقع نہیں تھی ان کو. بہت سخت اسٹریس میں گئے, ڈپریشن میں گئے.
थोड़े दिनों में अजमेरी भाई हमारे पड़ोस में रहा करते थे, हट्टे कट्टे जवान आदमी थे, बिल्कुल फिट फाट, 35 साल उम्र होगी। मैं था, मुझे इत्तला आई कि भाई अजमेरी भाई का इंतकाल हो गया। भाई हमने कहा अजमेरी भाई का हो नहीं सकता इंतकाल यार, अजमेरी भाई तो फिट फाट। नहीं जी, इंतकाल हो गया। कैसे हुआ जी? हार्ट अटैक हो गया। हमारी गली में ही सामने शौकत भाई रहा करते थे, बहुत लंबा कद था उनका। सफ में जब खड़े होते ना पता चल जाता ये शौकत भाई है। कुछ लोग होते ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लंबे तड़ंगे से होते, वो अपने कद से मशहूर थे। यानी शौकत भाई की शौकत ही इसी से थी, शान व शौकत कद की वजह से। उनकी उम्र होगी मेरा ख्याल है 30 साल, 25 से 30 साल। तुर्की गए पढ़ने के लिए, तो वालिदैन भी बड़े खुश थे, चलो हमारा बेटा भी टर्की जा रहा है, पढ़ाई मुकम्मल होगी, वहाँ से अच्छी जॉब मिल जाएगी। इत्तलाई की जी उनका इंतकाल हो गया। अरे भाई कैसे हो गया? क्लास में बैठे हुए थे, अचानक हार्ट अटैक हुआ। तो फिर उनकी डेड बॉडी आई, जवान बेटे की मौत। तो मैं सोच रहा था ना, सोचते सोचते इतनी मौतें। फिर एक दिन हम बैठे हुए जी, हमारे ताया की खबर आई जी, उनका इंतकाल हो गया। अबे भाई हमारे ताया का, अब हमारी दादी रोए जा रही हैं कि भाई अभी तो मिलके गए थे, पता चला जी हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, मेरे वालिद साहब और मेरे ताया में बड़ी मोहब्बत थी, तो जब ताया को दफनाया है तो मेरे वालिद साहब को बहुत रोना आ रहा था कब्र पे। 2-3 साल के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बाज़ दफ़ा आप मैयत पे रो रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता 2-4 साल के बाद किसका नंबर है भाई? हमारा नंबर है 2-4 साल, ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, इसी के दरमियान हमारी दादी का भी इंतकाल हो गया। खबर आई जी हमारी वालदा की पुप्पी का इंतकाल हो गया। खबर आई जी हमारे फलाने का इंतकाल हो गया, ढिमकाने का इंतकाल हो गया, ये हो गया। गली महल्ले में जनाजे उठते 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 इत्तलाई के जी हमारे मौलवी साहब का इंतकाल हो गया, जो पूरी कमेंट्री करते थे, जनाजा आ रहा है, जनाजा जा रहा है। हजारों जनाजे पढ़ाए उन्होंने, लेकिन हमें इत्तला मिली कि जी मौलाना साहब का इंतकाल। धचका लगा हमारे दिल पे, क्योंकि कई साल उनके साथ 30 साल हमने उनके साथ गुजारे थे। 30 साल इंसान किसी के साथ गुजारता है, मोहब्बत हो जाती है उससे। इंतकाल हो गया तो इतने जनाजे, इतने एक्सीडेंट। हमारे जामिया के एक उस्ताद, हमारे बड़े क्लास फेलो, बहुत क्लोज, एक दिन इत्तलाई उनका इंतकाल हो गया। भाई अभी तो कल तो गपशप लगा के गए जी, कार का एक्सीडेंट हुआ है जी, इंतकाल हो गया। मैं न्यू कराची में इमाम था, एक बुजुर्ग थे बड़े ज़बरदस्त, उनसे हमने बयान करवाया, बड़ा प्यारा बयान करते थे, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। अगली दफ़ा मैंने राब्ता किया, पता चला जी इंतकाल हो गया। भाई कैसे इंतकाल हो गया जी? वो अंदरूने सिंध कहीं गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया। तो इंतकाल पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी बोलो नहीं। आपको ये क्या बयान लेके बैठ गया? भाई यही तो बयान है। मौत 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 मौत, अल मौत लैसा मिनहुल फौत। हर चीज से भाग सकता है इंसान, मौत से किसी का बाप भी नहीं भाग सकता। और बिहारियों में मशहूर है कि जब इंसान की मौत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। हालांकि कोई दुख नहीं बनता। कन्वेंस का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आप सोचो। कुत्ते के लिए कन्वेंस के बगैर ऊंट तक पहुंचना आसान है? इस कदर प्रॉब्लम की चीज है ना। लेकिन कुत्ता पहुंच जाता है बगैर कन्वेंस के। बाकायदा उसको गाड़ी लगवानी पड़ेगी, कुत्ते को सीढ़ियां लगवानी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए, पहुंच जाता है। कुत्ते के कद को देखो और ऊंट को देखो। लेकिन जब इंसान की मौत आती है तो कुत्ता पहुंच जाता है वहां। और भी बहुत वाकयात हैं अपनी जिंदगी में। फलां का इंतकाल, फलां, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, वालिद साहब का इंतकाल हुआ, नाना का इंतकाल हुआ, नानी का इंतकाल हुआ। और अभी 2-4 मुंह में आने लगे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जिंदा है। वो बोलेंगे बहने को मार रहे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारी दुआएं। तो मेरी बड़ी हमशीरा का इंतकाल हुआ, उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ऐसे स्टेज पे पहुंच के पता चला कि बचने की उम्मीद ख़त्म। डॉक्टर ने बता दिया भाई यकीनी मौत है। कुछ दिन पहले एक साहब मिलने के लिए आए, तो
ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے, جوان آدمی تھا, کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی, اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے, سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی ایجنگ, بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے سے روکنے والی خوراک, کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو, بریک بولو نہیں لگا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی, روک دیا, نا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو, بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ, آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے, نا. 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے, جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو, پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید, کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو, کیا ہے اس کو بھی نوچا, پھر اتنے سفید, کہتے ہیں نوچاؤں گا تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے, پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ, جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, جو مرضی کر لو میرے بھائی, ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی, سفیدی کی بریکیں کیا ہیں, فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں, پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے, تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا, کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس, ادھر توجہ میرے بھائی, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی, پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے, تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے, اب انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, نبی نے آگے ہمیں ڈرایا بھی ہے, خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے, اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا, اس میں سفید بال بھی ہے. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا, جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں, ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ کیا ہے, بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع, جتنا پاورفل ہونا تھا نا. قرآن کیا کہتا ہے بھائی, ہم نے ثم یخرجکم طفلا, اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو. خلقکم من ضعف, کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں, بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے, دودھ ملتا ہے, پراٹھے ملتے ہیں, ڈبل روٹیاں شکر ہیں وہ بھی مل رہی ہیں آج کل, تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں. لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں, روٹیاں ملتی ہیں, آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے, پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے, مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ, 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا تو 30 سال میں, کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے.
30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا, جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے, اب ریورس ہونا ہے, وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور ہونے کی, آپ کوئی اور کام کرو, ٹھیک ہے نا. پاورفل ہونے کی فکر آپ بولتے ہیں, گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, اب طاقتور ہونے کی فکر ہے. 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو, یہ کام آپ کے بس کا. ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک 30 سال میں بھی, بالکل باریک باریک 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں. اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے. اب آپ چربی وربی چڑھ سکتی ہے, گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب آپ. اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے, سمجھتے ہو, وہ بہت مشکل ہے. تو بلغ اشدہ 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس, کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں. واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں. ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور, دماغی کمزوری بھی, جسمانی کمزوری بھی. تو واپس تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے, کمر جھکنا شروع. بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا, ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں. ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے, میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے, بڑے ینگ جوان نا, فٹ فاٹ. اب آئے کچھ دن پہلے, اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے ایک پاؤں. میں نے کہا یہ آپ چڑھ کیسے رہے؟ کہہ رہے بس یار وہ دن گئے. کہہ رہے وہ دن گئے, اب تو ایسے ہی ہے. اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے, زور لگتا ہے نا, آہ کی آواز آتی ہے. وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا, کہیں ٹھوکر لگی تو اس کو اپنی جوانی یاد آئی. ٹھوکر لگی ایک دم بیچارہ لڑکا 3-4 قدم تو کہنے لگا ہائے جوانی. پھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے. تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ ریورس. اور پھر ہر آنے والا دن اس کو تڑپاتا ہے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں, اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا, کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا تھا. تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے. اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے, لا تحب الدنیا, دنیا سے محبت بولو مت کرو, دل مت لگاؤ دنیا سے. دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے, حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ, اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی. جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. زنا ایک گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہیں. اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں. کہہ رہے نہیں ہے. زنا ایک گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. نماز چھوڑنا گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا, یہ گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟
گناہ, داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے, گناہ ہے. اب تک تو گناہ سمجھتے تھے, اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا, ورنہ گناہ ہے, پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا, نبی کا حکم ہے. اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا, فحش فلمیں دیکھنا, یہ گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. سود کھانا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. کہتے ہیں کہاں ہے, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. کہتے ہیں ہی نہیں ہمارے دل میں محبت, اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے, تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے. تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات. تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں, اس میں کیا خرابی ہے, ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے, تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے, کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی. اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا, کہ دنیا سے محبت مت کرو, تو اس کا مطلب یہ بری چیز ہوگی نا. کیا ہو گیا میرے بھائی. تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو, تو پھر کیسے چلیں دنیا میں. اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا, بولتے کیوں نہیں. تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو, دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا, میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں, پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے, وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں, خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا, یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں. تو دو ہی حل ہے, یا تو میں, یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی, کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں, جائز جگہوں پہ, وہ فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں, میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے, میں لانچ میں جاؤں, میں سمندر میں جاؤں. تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے, یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں, میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں, تو وہ مسجد ہی ہے پھر, اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں, کینیڈا میں ایک لیک ہے, ایک جھیل ہے, وہاں میں جب, مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے, دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو, اور یہ جا رہا ہے, یہ کیسا یار, استغفر اللہ. ان کو میں کہہ رہا ہوں, بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی, تو لگا دیں, کوئی اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال, کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا, وہ بھی مولویوں کے ساتھ, سارے مدرسے کے طلبہ تھے, یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں وہاں, سارے مولانا لوگ تھے, تبلیغی جماعت والے تھے, مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے, مولویوں نے بٹھایا, سارے دائیں بائیں مولوی, وہ نظر نہیں آ رہے, نظر کون آ رہی ہے ان سب کو, ایک لیڈی نظر آ رہی, تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. اچھا خیر, تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا. میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا, تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے, تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو. وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ, ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے, ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ
اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ. واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے, تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے, کہیں بھی جانا جائز نہیں. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے, حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں. وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی, جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا, میں نے ایک دوست سے بولا, میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا ایک گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کرے, انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کیا, انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ, اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو, ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی, کسی اور نے بنا کے ڈال دی. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے ہیں, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے. یہ علماء پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو, دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے, اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہیں. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. یہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی, ہیروئن پیو گے, آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی, دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے, کالا رنگ ہو جائے گا, منہ سے بدبو آئے گی, مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی, دنیا میں پہلے جیسے نشے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں بہت زیادہ, ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا, جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھو, دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن, اسٹریس, بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا, جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی. دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو, اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں, پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے, یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ, دو رشتے آئے آپ کے لیے, ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا. کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے, حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے, صرف جنات کی لیڈیز ہے وہ. جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل.
ان کا پیار چڑیل ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے, تو سود نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے, تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر, تو جنات کی الگ دنیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں, جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے, کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو, ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا دیکھو, ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے, اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر, بھائی بچوں شور نہ کرو, بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے, کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا اوپر سے, بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے, یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ؟ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. یہ انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا, بالکل یخ ٹھنڈا تھا, آپ نے کھایا, پیٹ خراب ہو گیا, حکیم کے پاس گئے, حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا, بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا. تو حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں, پیٹ کا علاج بعد میں کرائیں. کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے, وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے. لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا, ککڑی, سبزیاں, کدو, یہ ٹھنڈے ہیں. انڈا ہے, مچھلی ہے, اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ گرم کہلاتی ہیں. اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے, ہم تو کھاؤ, ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے. کہ ایک لکھنؤ والا جو ہے نا, لکھنؤ والا, وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں, اچھا وہ بیچارہ جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا, پنجاب سے تعلق تھا اس کا, وہ اور اردو سے کیا, اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا. تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے, عدد کے لیا. یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن, دنادن بکتے ہیں. دنادن لینے لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن, اور ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا. اس نے کہا دنادن بکتے ہیں, دنادن لے جا. تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم, میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. شریعت میں بھی ایسے ہے. دیکھو عام عربی میں صلاۃ کا لفظ, صلاۃ کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے, حرکت دینا. لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلاۃ کس کے معنی میں؟ نماز کے معنی میں. تحریک سلوتین, صلاۃ جو ہے نا تحریک سلوتین. تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا صلی یصلی سے, تو دعا کے معنی میں. اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے تو کیا مطلب؟ رحمت بھیجتا ہے. دعا کے معنی میں بھی نہیں, رحمت بھیجنے کے معنی میں. جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, دیکھو صلو کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, لیکن قرآن کہہ رہے ہیں صلو علیہ, نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ نہ, نبی کے پر درود بھیجو. تو بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو, اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے. ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے. تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم کا معنی کیا ہے؟ اصل میں ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی, آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی, آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا, تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم. سمجھتے ہو؟
اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے. ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ نقص، پھلوں میں کمی، پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے وہ بچے گا. یا رسول اللہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو. ایسا تو نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام مطلب ہے، بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک. کہ جس جو ایمان لایا، نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا، کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد، ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ بھائی جو بول رہا ہے نا اس سے پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس لفظ کا مطلب اس وقت کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو، تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو، وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو، نیاگرا فال بولو مت جاؤ، شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو. صحیح ہے نا؟ بیوی بچوں سے محبت مت کرو، یہ مطلب آتا ہے نا. دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں. گاڑیوں سے محبت مت کرو، پراٹھوں سے محبت، جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی. پراٹھوں سے محبت مت کرو، ناشتے میں انڈے مت کھاؤ، نہاری وہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو. یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا جس سے بیڑا غرق ہو گیا عیسائیت کا. سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو، دنیا سے بے رغبتی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے، اللہ اللہ کریں گے. اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف، نہ شادی بیاہ نہ بچے، بس اللہ اللہ. پادریوں نے کیا کہا؟ بس ہر وقت کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. وہ ہوا تو نہیں بیچاروں سے اللہ اللہ، بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گئے، کچھ بچے بھی رہے، لیکن یہ گڑی بھی وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. قرآن کہتا ہے یہ انہوں نے خود سے گڑی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا. اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو، تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا سے دل مت لگاؤ. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا اے اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ، اس حکیم سے پوچھو گے نا گرم سے کیا مراد ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاتھ لگا کے دیکھ کے ٹھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو؟ وہ کہے گا نا نا نا، پوری لسٹ بنا کے دے گا آپ کو، یہ چیزیں گرم چیزیں ہیں، یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے، ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی بات، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ، اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا، تو قرآن سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت، ان کی 100 بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت، اور تخت بھی اتنا لگژری
ایسا لگژری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے اور ملکہ سبا دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے. یہ کیا ہے بھائی؟ اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے. تو دنیا کی محبت کا اگر یہ کانسیپٹ ہوتا جو پادریوں نے بنایا تو اس تصور میں کیا سلیمان علیہ السلام پورے اترتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے اب سب بھول بھلائیاں ہو گیا. جو بیان سننے کے آداب تھے وہ سب ختم ہو گئے, بھول گئے. جب نہیں ہو تو نہیں بولنا ہے آپ نے, ہاں ہو تو ہاں بولنا ہے, گردن ہلانی ہے, یوں کرنا ہے. کچھ مجھے رسپانس دیں گے تو مجھے لگے گا کہ کچھ آپ لوگ میرے ساتھ. میں نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ نے تو کچھ کھایا ہوگا نا. تو دوسری بات یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کی فطرت مرغوب چیز دیکھ کے ہٹنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے. تو اسلام کیسے روک سکتا ہے ایک ایسی چیز سے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو؟ کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر بھائی مفتی صاحب آپ خود بتا دو کہ جس دنیا سے ہمیں اللہ نے محبت سے منع کیا اس کا مطلب ہے کیا؟ وہ والا مطلب تو نہیں ہے جو پبلک سمجھ رہی ہے. دیکھو محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے, لیکن اس کا ایک خاص معیار ہے کہ اتنی لیگل ہے اتنی اللیگل ہے. اس کوانٹٹی سے زیادہ ہوئی. پائلٹ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا, میں تو پائلٹوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے میری, تو میں پائلٹوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا خدا نخواستہ پائلٹ اگر پی کے آ گیا, ہمارے پائلٹ تو نہیں پیتے مسلمان پائلٹ, لیکن بہت سارے جو غیر مسلموں کے پائلٹ ہیں وہ تو پی کے بھی بیٹھتے ہیں نا. تو آدمی جب جہازوں میں بہت سفر ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ان لوگ کو تو پینے کی عادت ہے. پتہ چلا پائلٹ صاحب 2 بوتلیں پی کے زیادہ آ گئے اور جہاز الٹا ہو گیا, وہ سمجھ رہے ہیں سیدھا ہے, حالانکہ وہ خود الٹے ہیں. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ پائلٹ نے پی لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں, تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. تو میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا دنیا میں لا کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی لا یہ ہے کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ اگر الکوہل کی مقدار آپ کے بلڈ میں ہو تو آپ کو سزا ہوتی ہے. ڈرائیونگ میں بھی یہ اصول ہے, وہ چیک کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ, آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں نا, وہ پولیس والا آتا ہے پتہ نہیں کوئی آلہ لگا کے چیک کرتا ہے, اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے 2 ڈھکن زیادہ تو نہیں پی اس نے کہیں. پورے ڈھکن ناپے ہوئے ہوتے ہیں, 3 ڈھکن الاؤ ہیں, 4تھا ڈھکن تو ان کا پورا حساب کتاب. ہم اس کو ڈھکن سے تعبیر کرتے ہیں, ان کا کوئی خاص کوانٹٹی ہے, یونٹ ہے ان کے ناپنے کی. ڈھکن میں جو مزہ ہے بولنے میں وہ یونٹ میں تھوڑی ہے. تو وہ ایک پورا ان کا ایک یہ ہے بھائی اتنی لیگل ہے, اس سے زیادہ اللیگل. تو وہ کہتے ہیں شراب الاؤ نہیں ہے, تو مطلب ان کے یہ نہیں ہوتا کہ الاؤ نہیں ہے, مطلب اتنی کوانٹٹی سے زیادہ الاؤ نہیں. آپ کو لائسنس جب ملتا ہے تو آپ کی نظر ٹیسٹ کی جاتی ہے, یعنی کی جانی چاہیے, چاہتی نہیں ہے. نابیناؤں کو بھی 5 دفعہ مل جاتا ہے ہمارے یہاں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اس حد تک تو برداشت کر لیں گے, چشمے سے ریکوری ہو جائے گی, ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ اگر نظر خراب ہے, 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں آپ کو, سگنل لے کے آپ سمجھ رہے ہو کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے آگے, 4 یا تو مسائل ہوں گے نا. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا اصل ہے, اس کو بچانا ہے, حالانکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی آپ نے جس کو جھوٹی موٹی کا سمجھ کے اس کو ٹکر مار دی, آپ کا خیال تھا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے, اصل میں وہ والا ہے جس کو بچانا ہے میں نے, حالانکہ اصل یہ تھا. وہاں سے گزار دیتے آپ گاڑی. بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے بھائی اس حد تک تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نظر خراب ہوگی لائسنس نہیں ملے گا. ہر چیز میں شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہر چیز میں ایک معیار ہے اور ہر ادارے کا الگ معیار ہے. فوج کا معیار ذرا زیادہ اونچا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پولیس کا معیار ہے وہ تھوڑا سا کم, رینجرز کا اس سے کم, پولیس کا اس سے کم, ایسے ایسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو میرے بھائی جب اللہ میاں ہم سے کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ, تو دل لگانے کا بھی اللہ کے ہاں ایک معیار ہے. ایک حد تک دل لگانا یہ نہ صرف جائز بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری, لیکن اس کی ترغیب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگے گا.
کبھی آپ نے کسی کو بھوک لگ رہی ہو، آپ اس کو روٹی کے فضائل نہیں سناتے کہ دیکھ جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لینی چاہیے، وہ کہے گا آپ کے مشورے کے بغیر بھی میں یہ کام کر لوں گا، آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے شریعت میں دنیا سے دل لگانے کے فضائل کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود بخود لگتا ہے، نیچرل ہے۔ پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہاں تک لیگل ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جتنا لیگل ہے اس کو انلیگل سمجھنا حرام ہے۔ جتنا لیگل دل لگانا ہے نا اتنا کیا ہے، لیگل ہے۔ اس پہ اگر کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے۔ تبھی اسلام نے جس اہتمام سے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے۔ پابندی ہے۔ لوگ ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، اس وقت کے فقہا کا اس میں اختلاف تھا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جائز تھا۔ مسئلہ کیا تھا وہ میں بیان کروں گا تو یوٹیوب پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی نا، اس لیے میں اصل مدعا کو بیان کرتا ہوں، جو اس مسئلے سے سبق دینا مقصد ہے، وہ ہے امام حنیفہ کے نزدیک جائز تھا، باقی فقہا کیا کہتے تھے، اس کو ناجائز۔ اب کسی نے امام صاحب پہ الزام لگایا کہ اب یہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں، رخصتیں دے رہے ہیں، دیکھو وغیرہ وغیرہ نا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی نظر میں یہ جائز ہے تو آپ خود کیوں نہیں یہ کام کرتے، اور اگر خود یہ کام نہیں کرتے تو ناجائز کیوں نہیں کہتے پھر اس کو؟ تو امام صاحب نے فرمایا، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ عبارت پڑھے ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے دور حدیث میں، پورے الفاظ یاد نہیں ہے۔ غالباً یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، سورج رکھ دیں، یا یہ کہ مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیں، یعنی جتنا بھی مجھے فورس کریں، مجھے یہ کہلوا دیں کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، تو میں اس کو ناجائز قرار نہیں دوں گا، کیونکہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پورا زور لگا دو، میرے منہ سے یہ نہیں نکلوا سکتے کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں گا، امام صاحب کی بات کا مطلب کیا کہ میں ایک چیز کو جائز سمجھ رہا ہوں اور میں لوگوں کے دباؤ میں یا تانوں میں آ کے اس کو ناجائز کہہ دوں گا، تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی کم درجے کا ظلم بولو نہیں ہے۔ یوٹیوب کے مسئلے میں نا لوگ ہم پہ یہی زور لگا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب کا بیان پیش کر رہے ہیں، کبھی فلانا کا بیان پیش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو مفتی طارق مسعود صاحب حرام کہیں، پھر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے چینل ہیں۔ ہم 20 دفعہ جواب دے چکے، بھائی ہمارا چینل تو بعد میں بنا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت جب ہم نے اس کا فتویٰ دیا جائز ہونے کا۔ تو وہ کیا ہے، فورس کر رہے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہمیں اس دلیل کا جواب دے دو، میں اسی وقت ناجائز کہہ دوں گا، 2 سیکنڈ بھی مجھے ناجائز کہنے میں نہیں لگیں گے۔ لیکن ایک چیز کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں پبلک کے پریشر میں آ کے، تو قیامت کے دن الٹے ہم لٹکے ہوئے ہوں گے، آپ لٹکے ہوئے نہیں ہوگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو اور بھی ناجائز قرار دینا پڑے گا۔ اب یہ ٹاپک چل گیا تو میں اس کو، کیونکہ لوگ پھر شارٹ کلپ بناتے ہیں، پہلے وہ امام صاحب کی بات مکمل کر لو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے یہ نکلوا دو نا کہ یہ ناجائز ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا جائے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہوں گا۔ تو یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو جائز سمجھ رہا ہے تو اس کے ناجائز قرار دینا بھی جرم ہے، جیسے ناجائز کو حلال کر دینا، حرام کو حلال کر دینا جرم ہے، ایسے ہی حلال کو حرام کر دینا بھی کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ مشرکین یہی جرم تو کیا کرتے تھے۔ حلال حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس۔ میں ایک مثال دیتا ہوں یوٹیوب کی آمدن سے متعلق۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، دارالعلوم کرنگی کا تو کوئی اس بارے میں واضح فتویٰ موجود نہیں ہے۔ بنوری ٹاؤن جو یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ لوگ، وہ اس لیے کہ وہ ویڈیو ہی کو حرام کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری ویڈیو بن رہی ہے یا علماء کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ اسی کو تصویر میں داخل سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کے اس فتوے کو فالو کرتے ہو تو پھر پورا فالو کرو، آپ پھر ویڈیو ہی کو حرام سمجھو، یوٹیوب میں کسی بھی کانٹینٹ کو حرام سمجھو آپ۔ تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ بھی علماء ہیں اور اہل حق علماء ہیں۔ جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی کسی کی بھی رائے کو بھی فالو کر لے تو اس میں اس پہ ملامت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ ان کی اس رائے کو فالو کرتے ہو کہ ویڈیو حرام ہے، پھر یوٹیوب چھوڑ دو، آپ ٹک ٹاک میں جائز چیزیں دیکھنا بھی چھوڑ دو، یہ ان کی رائے ہے۔
تو جب ان کی یہ رائے ہے تو پھر تو وہ یوٹیوب کا سارا سیٹ اپ ہی ان کے نزدیک ناجائز ہو گیا نا. ہمارے ہاں تو جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کی آمدن حرام ہے, وہ یوٹیوب پہ آ کے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو بنوری ٹاؤن کی نظر میں تو یہ عمل ہی ناجائز ہے, یوٹیوب پہ آنا ہی ناجائز ہے. آپ کا بات سمجھ میں. دوسری بات یہ مسئلہ ویسے ابھی بیان کرنے کا تھا نہیں, اچھا بھلا ہمارا دنیا کی محبت پہ بیان چل رہا ہے, پھر یہ یوٹیوب پہ میں نے گھسیٹ دیا. یہ جمعے کی نماز کے بعد میں بیان کروں گا, تاکہ ہمارا ٹاپک جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا, اس میں یوٹیوب کی آمدن کا ٹاپک چھیڑوں گا. ابھی نہیں چھیڑوں گا میں, کیونکہ پھر میرا جو اچھا بھلا ایک بہترین ٹاپک چل رہا ہے وہ رہ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے جو دنیا کی محبت سے منع کیا, میں نے عرض کیا کہ اس میں جو جائز چیز ہے اس پہ بھی پابندی لگانا اسلام میں حرام ہے. کوئی نہاری کھا رہا ہے, کوئی بریانی کھا رہا ہے, کوئی دیکھ کے ڈھکن دیکھ سے جب آپ بریانی کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اس کی خوشبو سے انجوائے کر رہا ہے, تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, تو ہمارے جب میری والدہ اور ہمارے گھر کی خواتین گئیں حضرت کے گھر نا, بیان ہوتا تھا تو حضرت کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بہت سونا پہنا ہوا تھا. ہمارے حضرت کی اہلیہ نے گولڈ بہت پہنا ہوا تھا, اور بھی بہت ساری خواتین گئیں, تو وہ سب آ کے کہہ رہی بھائی یہ مولانا ہے, ان کی بیگم نے اتنا گولڈ پہنا ہوا ہے, یہ کس ٹائپ کے مولانا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں گھر والوں کو گولڈ زیادہ پہناؤں, اور حضرت اسپیشل اس دن لازمی ان سے کہتے تھے پہنو جس دن خواتین بیان میں آئیں, تاکہ یہ جو کانسیپٹ مولویوں کے گھروں کا یا دینداروں کے گھروں کا ہے نا, اور یہ جو دنیا سے محبت کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. میں پورے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں دے رہے بھائی جان, ہم پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو, پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. آپ گوگل پہ ٹھک کر لکھو, ٹھک کر کے آ جائے گی, لکھنے میں ٹائم ہوگا, آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. پوری حدیث عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, بڑا گندا لباس, بال بھی بکھرے ہوئے. ہم ہوتے نا جو ہم نے اسلام کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اپنی کھوپڑی میں, ہم کہتے بزرگ صرف یہی ہے. آج ایک ہم نے بزرگ دیکھا, کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے اور بال بھی کیا ہیں, میلے کچیلے اور بکھرے ہوئے. ہماری نظر میں کانسیپٹ کیا ہے؟ تبھی روحانی عامل جتنا میلا ہوگا نا اتنا زیادہ چلے گا. روحانی عاملوں پہ آ گیا میں, اللہ معاف فرمائے. روحانی عامل جتنا گندا, جتنی انگوٹھیاں اس کی ہوں گی نا, بالکل چھچورے نہیں جیسے لیڈیز پنا, اس میں انگوٹھیاں 6 4 انگوٹھیاں یہاں ڈالی ہوئی ہوں گی, منہ میں پان, بڑی بڑی مونچھیں اور میلا بدبو, جتنا اور جتنی الٹی باتیں کرے گا جو سمجھ میں ہی نہ آئے. ان کے چینل آپ دیکھ لو, ان کے یوٹیوب پہ بیان سنو روحانی عاملوں کے, نہ سر نہ پاؤں, پتہ ہی نہیں چلتا بیان بول کیا رہا ہے. یہ پتہ نہیں مستنڈے بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے, ایسے عاملوں کے سامنے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے. وہ میں ان سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے بہت اوپر کی بات ہے, بہت اچھا. عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں, جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا, تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں, جیسے آپ ہے نا, آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا, یہ ایکٹنگ ہے, ایسے کریں گے. یہ پھر یہ شو کرتے ہم آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ, سمجھ لو ایکٹنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا وہ. خیر, اور جتنی لمبی پھینکے گا ہمزاد موکل,
کہہ رہے ایک آپ ہو، ایک آپ کا ہمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کرے آپ بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا, کوئی ہمزاد میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی موکل میرے ساتھ نہیں, میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے, ایک فرشتہ ہے, وہ یہ ہمزاد نہیں ہوتے. وہ جن انسان کو شیطان ہے جس کو جن سے تعبیر کیا ہے, وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا, فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا, وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے, وہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ, اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا, باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا, بھائی کو بھی, بہن کو بھی, اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ, لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا, یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں پہ بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے, دیکھا ہوگا بعض دفعہ, بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے, اس دھاگے کو ہٹایا, ہاتھ سے چپک گیا, اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا, اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں, پھر یوں یوں کیا, ادھر چپک گیا, پھر یوں کیا, ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا, مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے, یا نہا کے آ جاؤ, تو وہ پھلترو کہلاتا ہے. اس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا, آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2-2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے, پوری زندگی آپ بیگم یہاں ہیں. یہ شریعت نہیں ہے بھائی, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر, تو کیا بات کر چلی تھی یار, جلدی سے سمیٹے. عاملوں پہ تو میں آ گیا تھا, وہ تو میں ہر بیان میں آتا ہوں, نئی بات تھوڑی ہے. دنیا سے محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایک لمٹ ہے, اس سے کم کم جائز ہے, کیونکہ اگر وہ محبت بالکل بھی نہیں ہوگی تو ہم تو رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے, کمانا چھوڑ دیں گے, بیوی بچوں کی فکر چھوٹ جائے گی, محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی, زندگیاں خراب. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, پراگندہ حال, پراگندہ بال, لباس بھی پراگندہ. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے, تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء, حضرت حکیم علماء رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا, اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے, یہ غریب ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ فرق چاہتے ہیں, یہ فطرت کا حصہ ہے, یہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے, غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی. وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے, جب غریب ہمیشہ غریب رہتا, ٹھیلے پہ ہی رہتا, اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا, اتنی دولت کے گنی نہیں جائی, تو وہی ہوا, پھٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے, کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے یہ. وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا, اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی, اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے, اور سورہ زخرف آپ دیکھیں, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی, تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی, سب نے فیکٹریاں بنا لی, تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟
गटर साफ करने के लिए भंगी कहां से लाओगे? सारे ही फैक्ट्रियों के मालिक तो निजाम आलम तबाह, किसी की फैक्ट्री नहीं चलेगी। चलती इसी वजह से है कि बहुत से गरीब हैं, आप उनको थोड़ी तनख्वाहों में वो बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने इतना भी नहीं देखा होता। तो ये बनाया हुआ किसका निजाम है? ये अल्लाह का निजाम है। तो इसलिए शरीयत का मिजाज है, जब दौलत है तो वो लिबास, पोशाक और सवारी से झलकनी चाहिए। बाकी इस पर एक मशहूर इश्काल होता है, फिर हमारे नबी के लिबास पे वंज़दा क्यों होता था, हज़रत उमर का लिबास पे वंज़दा क्यों होता था? उसका जवाब ये है कि हमारे नबी ने दौलत रखी नहीं है, मिस्कीनी में ज़िंदगी गुजारी है। हम उन दौलतमंदों की बात कर रहे हैं जिनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए होते हैं कपड़े खरीदने के, और वो फिर भी फटे हुए कपड़े पहनते हैं। इसकी इस्लाम में मिसाल नहीं मिलती है। समझते हो कि नहीं समझते? या तो आप भी ऐसे ज़र्फ पैदा करो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, गुर्बत और मस्कनत के रास्ते को इख्तियार करो। जितनी दौलत आई सारी खर्च कर दो, शाम को खाने को रोटी भी ना हो, और कपड़े फट जाएं तो सुई धागा भी ना हो सीने के लिए। ऐसा हो तो फिर ठीक है भाई, फिर कोई इतराज नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लॉकर में भी पैसे रखे हुए होते हैं, बैंक में अलग पैसे रखे हुए होते हैं। चमूनी आपा को जो वो डाली हुई, उन्होंने कमेटी डाली हुई, आपकी बेगम ने चमूनी आपा के पास, वो 3 करोड़ की या 2 लाख की कमेटी भी अलग निकलने वाली है। हर महल्ले में कोई ना कोई होती हैं आपाएं। अब तो महल्लेदारियां खत्म होती जा रही हैं, वरना हम जब छोटे थे हर महल्ले में एक फसादी औरत भी होती थी, एक रिश्ते कराने वाली भी होती थी, और कमेटी वाली भी होती थी। और बहुत से महल्लों में वो कमेटी वाली आपा ऐसी भागी हैं, आज तक वो आपा मिली नहीं। इसलिए कमेटी, मैं तजर्बों की बात बता रहा हूं, कमेटी हमेशा उस घर में डालो जो उसका जाती घर हो। किराए के घर में कमेटी डाल दी ना, ऐन मुमकिन है जिस दिन कमेटी निकलने वाली हुई वो आपा मालिक मकान का किराया भी खा जाए। एक आंटी मेरे इल्म में आई, 15-16 साल पुरानी बात है, उनका बिजनेस ही यही था। किसी महल्ले में किराए के घर पे रहती, वो लोगों को एतमाद आता, कमेटी 1-2 निकाल देती हैं, लोगों को एतमाद बहाल होता है। ये सच्चा वाकया, आंखों देखा वाकया बयान कर रहा हूँ। तो वो ऐसा ही करती थी कि ना, कमेटी वो छोटी छोटी कमेटियाँ पहले डालती हैं, 200-200, 500-500 रुपए की, वो निकलती, सबको लोग ईमानदार लोगों को एतमाद आ जाता, भाई ईमानदार आंटी हैं। फिर बड़ी बड़ी कमेटियाँ डलती, लाख 2-2 लाख की। उसके बाद जब देखती कि अब लोगों का एतमाद बहाल, पैसा इकट्ठा हो गया, मार्केट से शाट, महल्ला बदल लिया। तो ऐसी भी आंटियाँ होती हैं, ऐसी आंटियों से होशियार रहिए। अच्छा खैर, तो दूसरा जो शरीयत ने हमें काम क्या बताया, दौलत है तो वो आपके लिबास, पोशाक से, खुराक से नजर आए। फिर मोहब्बत का मतलब क्या है भाई? बहुत आसान मतलब है। अल्लाह ने कहा दुनिया से मोहब्बत ख़त्म नहीं करनी है, एक लिमिट, वो लिमिट बहुत उसको कुरान ने ना मुख्तलिफ अल्फाजों से मुख्तलिफ जगहों पे ताबीर किया है, मुख्तलिफ मिसालों से समझाया कि कितनी लीगल है और कितनी इल्लीगल। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मैं वो बात करके बयान ख़त्म करता हूँ। फरमाया फअम्मा मन तग़ा व आथरल हयात दुनिया, जिसने सरकशी की और दुनिया को आखिरत पे तरजीह दे दी। दुनिया को आखिरत पे, बोलो, उसे पता है कि दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ से एक दिन हमने जाना है। उसके बावजूद वो दुनिया से इतना दिल लगाना शुरू कर दे कि अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, आखिरत से गफलत पैदा होना शुरू। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, ये वो शख्स है जो दुनिया मुर्दार का गुलाम है और इसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तरजीह का मतलब क्या है? जब मुकाबला होता है तो तरजीह होती है, कंपेयर। नमाज का टाइम है और दुकान पे लोगों का एक अच्छा खासा क्राउड है, आप उस क्राउड को छोड़कर मस्जिद आते हो, छोड़ देते हो अपने प्रॉफिट को। इसका मतलब आप दुनिया को इतनी ही वैल्यू देते हो जितनी वैल्यू के वो काबिल। आपको पता है ये कमबख्त जो कस्टमर की लाइन लगी हुई है, जब मैं मरूंगा ये कब्र में मेरे साथ अंदर नहीं घुसेंगे, और ये जो मैं कस्टमर से इजाफी जो पैसा कमा लूंगा ये कब्र में मेरे काम नहीं आएगा। क्या कमा लूंगा भाई? कितनी बिल्डिंगें बना लूंगा, कब्र में क्या चीज काम आएगी भाई? नमाज काम आएगी। कल एक ताजर मिले, बहुत अल्लाह ने दौलत दी उनको, बहुत दौलत दी,
ایسے ایسے لوگوں سے میں ملتا ہوں, غریب بھی ایسے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہو رہا, ایسے دولت مند کہ نوٹ گنے نہیں جاتے ان سے, ہوش اڑ جائیں آپ. کہنے لگے بھائی میں نے دنیا بہت کما لی, دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں, مجھے اپنی قبر کی فکر ہو گئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار مسلمان کسی نہ کسی موڑ پہ تھوڑا سا اس کو خوف آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں آ کے اس کو اٹکتا ہے کہ بھائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کافر کو یہ خیال بھی نہیں آتا, وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے جب موت کا تصور دماغ میں آتا ہے. جب مسلمان کو موت کا تصور آتا ہے خودکشی کی طرف نہیں جاتا, وہ قبر بنانے میں لگ جاتا ہے, یار اب آخرت کے لیے کچھ کرو. ایک دفعہ امریکہ سے کسی کا فون آیا, اس زمانے میں فون کافی اٹھا لیا کرتا تھا. وہ صاحب کہنے لگے میں نے بہت پیسہ کمایا, بہت عیاشی کی, اور کہنے لگے کوئی یتیم ہو تو مجھے بتا دو, میں زندگی بھر اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں. اور پھر رونے لگے. کہتے ہیں یار کوئی ایک نیکی تو کر کے جاؤں نا میں, کوئی ایک نیکی. تو کہنے لگے کوئی طالب علم ہو یتیم, اس کی ساری زندگی جو دین کی خدمت کرے, ساری زندگی کا خرچہ میں اٹھانے کے لیے. مجھے اس کے جذبے پہ بہت خوشی ہوئی. یہ نعمت اللہ نے مسلمان کو دی ہے, کافر کو نہیں دی ہے. کافر مایوس ہے, اس کو کیا کرنا ہے بھائی. مسلمان کو ڈائریکشن تو پتا ہے نا, جانا کدھر ہے میرے بھائی, جانا تو بہرحال مٹی کے نیچے ہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا بھائی, آثر الحیات الدنیا, جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تو دنیا مردار کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے, دنیا کو. کہتے ہیں آخرت کو چھوڑ دو. اور آخرت کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے, اور بھائی ایسی 20 دنیاؤں پہ 100 دفعہ لات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے. اچھا بعض دفعہ نا اپنی تربیت کے لیے حلال سے بھی کچھ وقت کے لیے اجتناب کرنا پڑتا ہے, اپنی تربیت کے لیے. دیکھو اللہ نے جو لمٹ بنائی ہے نا, ایک تو یہ کہ دنیا کی وجہ سے کوئی حرام کام نہ ہو. اگر حرام کی طرف جا رہے ہو تو یہ دنیا کی محبت لمٹ سے زیادہ. اسی طرح دنیا کی محبت میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو دنیا کمانے میں. اگر اعتدال سے ہٹ گئے تو یہ بھی کس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اعتدال کا مطلب کیا, آپ کی صحت زیادہ ویلیو ہے یا پیسوں کی زیادہ ویلیو ہے. ساری دنیا کے شریعت سے بھی پوچھو, اسلام کہتا ہے صحت پہلے, دولت بولو بعد. ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کیا کہیں گے, موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو بھائی صحت پہلے دولت, وہ کہتے ہیں یار کم بخت ایسے پیسے کا کرے گا کیا, تو بادام کے پیسے ہیں چبانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے, لڈو کے پیسے ملے کہ مٹھائیاں کھاؤں گا, شوگر ہے کھا نہیں سکتا, انڈا گرم ہے ٹھیک ہے نا, تیرا جگر اس کو برداشت. تو ایسے پیسوں بہت سے لوگ ہیں, بہت پیسہ ہے, نہ کھا سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ سو سکتے ہیں, نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں. دنیا کے سارے عقل مند کہتے ہیں سب سے پہلے صحت. آئی بات سمجھ میں. اس کے بعد ریلیشن. دیکھو انسان کو دولت سے زیادہ ضرورت کس کی ہے, ریلیشن کی, کیونکہ انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. فجعلہ نسبا وصہرا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں نسب والا بنایا. جب اللہ نے والا بنا دیا, نسب والا یعنی ددیال ننیال اور سسرال, یہ جب 3 خاندان والا بنا دیا, اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ جو بات کہے گا وہ نیچر ہی کی بات ہوگی. تو اس کا مطلب انسان انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. انڈیویجولی لائف انسان کو ٹینشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جائے گی. اس کو ریلیشن چاہیے, محبتیں چاہیے. گورا کیوں ٹینشن میں جا رہا ہے, سب کچھ ہے, محبتیں نہیں ہے. ابے جس قوم میں بیوی اپنی چائے خود بناتی ہو, میاں اپنی چائے خود بناتا ہو, وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کو تیار نہ ہو. ہمارے یہاں گرل فرینڈ پہ جائیدادیں لٹاتی جاتی ہیں, بیوی تو اگلی چیز ہے. گورا گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ ایک ٹافی نہیں کھلاتا تو ریلیشن ملے گا. وہ کہے گی بھائی اپنے فائدے کے لیے, میں اپنے فائدے کے لیے, ریلیشن ختم. تبھی تو پھر بیچارے اسٹریس میں جاتے ہیں, محبتیں ختم. کتوں سے محبت ملتی ہے. میں نے پورا ولاگ بنایا تھا کتے پہ, وہ دیکھا تھا آپ لوگوں نے. یار تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو پھر. کتے پہ ولاگ بنایا تھا. ایک گورا اچھا بھلا 40 سال کا, وہ تھا میکسیکو کا تھا, فٹ فاٹ بالکل.
کتے کو لے کے جا رہا ہے, ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ, جہاز میں الگ سے اس کو پرمیشن ملی ہے کتا ساتھ لے جانے کے لیے, اس کو الگ سے پرمیشن ملی ہے, ورنہ کتوں کو جہاز میں الاؤ نہیں ہے. اتنی ابھی انہوں نے ترقی نہیں کی کہ کتے کو جہاز میں سیٹ دے دیں. لیکن اگر آپ یہ ایپلیکیشن لکھ کے دیں کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو پھر آپ کو پرمیشن ملتی ہے. کتے پہ ایک ٹیگ لگتا ہے ایموشنل ریلیشن کا, کہ ان دونوں کا بہت ہی کوئی, اور جو لے جانے والا وہ کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بعض دفعہ انجینئرز ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ ہوتے ہیں. ابے تم اتنی بڑی پوسٹ پر ہو, تمہیں کتے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں, اس پوسٹ کی وجہ سے ہمیں پیسے بہت ملتے ہیں, ریلیشن اور محبت بولتے کیوں نہیں, لہذا کتے سے ہمیں ملتی ہے. تو ہم وداؤٹ کتا وی کین ناٹ سفر. ٹھیک ہے نا, ہماری گلابی انگلش ہے, جو لفظ آ رہا ہوتا ہے ٹھوک دیتے ہیں اس میں ہم, تو نہیں سفر کر سکتے ہم کتے کے. یہ بہت میں نے کیسز دیکھے ہیں وہاں پہ, کتے کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو یہ حقیقت ہے. اب گورے کو بیوی والی محبت بھی کتے سے چاہیے, باپ والی محبت بھی کتے. ہم کو سب سے الگ الگ محبت مل رہی. ہمیں باپ کی محبت ملی کہ نہیں ملی؟ ہمیں کچھ ہوتا تھا, غم کس کو ہوتا تھا؟ ایسا غم کہ ہم سے زیادہ. ہم تو بچپن میں بیمار ہوئے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. روتا کون تھا ہمارے لیے؟ ہمارے ماں باپ روتے تھے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون کون سی دعائیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے کی ہے. تو یہ ریلیشن ہمیں کہاں سے, یہ محبت کہاں سے ملی؟ باپ کی باپ سے ملی. ماں کی محبت, باپ کی الگ محبت ہوتی ہے, ماں کی الگ, دونوں چاہیے انسان کو. ماں کی محبت میں ممتا پن زیادہ ہوتا ہے, لاڈ زیادہ ہوتا ہے. باپ کی محبت میں ٹھکائیاں لگاتا ہے. صحیح ہے نا, کہ انسان کا بچہ بن جا, تیرا مستقبل کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. فکر اس کو ہوتی ہے کہ یار اس کو انسان بنانا ہے, اس لیے وہ ڈانٹے گا بھی, مارے گا بھی, یہ سب محبت میں کر رہا ہوتا ہے. تو ماں کی الگ محبت ہوتی ہے. ماں والی محبت بھی ہم نے دیکھی, اللہ نے ہمیں دی, سب کو ملتی ہے, ہم کوئی اکیلے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب اسکول جانے کے لیے اضافی جیب خرچی چاہیے, ابا نہیں دے گا, ابا کو پتہ ہے بگڑے گا, وہ کون دیتا ہے؟ اماں. بگاڑنے میں پورا کردار کر, وہ محبت نہیں رہی ہوتی ہے. خیر, تو الگ سے وہاں سے آدمی اپنے کھانچے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. ابا کے کھانچے الگ ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کے الگ ہوتے ہیں. تبھی تو کہتا ہوں بھائی بہن پیدا تو کرو اپنے بچوں کے لیے. جلدی اپنی بات ختم کر رہا ہوں بس. تو بھائی بہنوں کی محبت بھی چاہیے بچوں کو, آپ کے دوستوں کی بھی محبت چاہیے, ایسے جگری دوست. ابھی دیکھو, ابھی چھوڑو, میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا دوبارہ. خیر, تو یہ ساری محبتیں انسان کو چاہیے. اللہ نے انسان کو کلا پیدا نہیں کیا. کیلے کو پنجابی میں کہتے ہیں کلا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا. کلے آدمی کا کام نہیں ہے, لیکن وہ چھپڑ میں سنانے کا, چھاؤں میں سنانے کا. کلے آدمی کا کام نہیں, بس یہ عنوان یاد رکھنا, کلے آدمی کا کام نہیں. خیر, تو یہ جو ریلیشن ہے نا میرے بھائی, کہاں بات کیا چل رہی تھی, میں تو دماغ سے نکل گئی. بٹ ٹاپک کیا چل رہا تھا, یہ کتوں پہ آ گیا نا. جب میں انگریز پہ اور کتے پہ آ جاؤں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. وہ لمٹ کی بات کر رہا تھا نا. نہیں, اللہ سے محبت کا ایک, میں یہ کہہ رہا تھا اعتدال. کمانے میں کیا ہو, اعتدال. اس اعتدال میں سب سے پہلے صحت, اس کے بعد ریلیشن. اگر آپ اپنے آپ کو کمانے میں اتنا جدا دیتے ہو, ہر وقت ترقی ترقی ترقی, گدھے کی طرح کام کر رہے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی, اس کا مطلب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کما رہے ہو, میں بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بناؤں گا, کما رہے 60 سال کے بعد جا کے کم بخت تو نے بنا لیا, تو کیا رہ گیا اب؟ تو ختم ہے نا, آگے ریٹائرمنٹ ہے, قبر میں جائے گا, اب کیا کرے گا؟ تو نمازیں ضائع ہوتی, گناہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اعتدال سے بڑھی ہوئی محبت, وہ اعتدال کیا, صحت خراب ہو رہی ہے, اسٹریس میں جا رہا ہے, ٹینشن میں جا رہا ہے. ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی؟ پیسہ آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قبر ہے آگے یار. ٹینشن کس بات؟ ٹینشن لینا اس کی علامت ہے. محبت کیا ہے, اعتدال سے زیادہ ہے. تیسرا, ریلیشن خراب ہو رہا ہے. ریلیشن کا کیا مطلب؟ کتنے لوگ جاب کرتے ہیں, بیوی بچوں کو ٹائم نہیں, ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی. جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی ایک صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. ایسے لوگ بھی ہیں, بچوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. اتفاق سے اس دن آج آفس سے آپ جلدی گھر آ گئے, ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو نا ایسے دیکھ رہا ہوں, یوں بڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ جب میں صبح نکلتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, اتنی جلدی میں رات کو آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں وہ.
تو بھائی تو یہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے, اس سے کیا کرو, ٹائم دو اس کے ساتھ, اس کو لے کے گھومو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, باتیں کرو, لطیفے سناؤ, لطیفے سنو. ہم اپنے ابا کا جب نام آتا ہے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمیں ٹائم بہت دیا ہے. جب آفس سے گھر آتے تھے بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے. ہم دوسروں کے اباؤں کو دیکھتے تھے, یار وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اپنی اولادوں کو. اپنے ابا کو ہم دیکھتے تھے آتے ہیں ایسی گپ شپ لگاتے ہیں اور ایسا گھر کا ماحول بناتے ہیں. تبھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد غم ہوا. اب تک ہوتا ہے غم, کئی سال ہو گئے. آج باپ گھر میں, ماں تو دے دیتی ہے ٹائم, باپ بچوں کو ٹائم, بولو وہ کہہ رہا ہے میں کما رہا ہوں. ابے تو جو کما کے ان کو کھلا رہا ہے نا, یہ احسان نہیں مانیں گے, صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ احسان نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے کوئی صاحب تھے جن کی وجہ سے آ رہا تھا گھر میں راشن. ماننا چاہیے احسان, لیکن آج کل کی اولادیں بڑی نالائق ہیں. تو ٹائم یعنی اتنا کماؤ کہ گھر والوں کے لیے, آپ کو بیوی بچوں کے لیے اس میں ٹائم, بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, ملے. کچھ دوستوں کے لیے بھی ہے. ایسا آوارہ نہ بنو جیسے آج کل کے لوڑے لپاڑے بنے ہوئے ہیں, سارا ٹائم ہی دوستوں یاروں میں ککھ بھی نہیں کر رہے. وہ تو دوسری انتہا ہے, اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو یہ چند لمٹس ہیں, اور بھی ہیں اس میں کچھ, یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو یہ باؤنڈری ہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. نبی سے زیادہ مصروف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. سارے کام کیے آپ نے, مگر اپنے گھر والوں کو بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, گھر والوں کو بھی وقت دیا. یہ باؤنڈری کس کی طرف سے ہے بھائی؟ اللہ کی طرف. اس کو اگر کراس کرو گے, دنیا تو کہے گی اپنے کام کے ساتھ بڑا مخلص ہے, ترقی کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. یار اس کو کہتے ہیں بزنس میں ہارڈ ورکنگ. اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وسیم کی جا کے دیکھے. یہ نہیں پتا وسیم کے گھر کا حال کیا ہے, بیوی بچے خوش ہیں کہ نہیں ہے, اور صحت دیکھو, شوگر ہو گئی تھوڑی. میں ایسے صاحب کو جانتا ہوں ہارڈ ورکنگ, کمانے کی نا اتنی فکر, شوگر ہو گئی ان کو تھوڑے دنوں میں, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی. دن میں بھی ڈیوٹی, رات کو بھی ڈیوٹی, تھوڑی دیر سوتے تھے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے یار اسٹرگل ہوتی ہے, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. شوگر ہو گئی, پھر ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا, اور اس دار فانی سے آج, یعنی ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 35-40 سال ہوگی. اللہ مغفرت فرمائے. ہم تو یہی دعا کریں گے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. لیکن یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے میرے بھائی, یہ اعتدال سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت ہے, جس کو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ سے, اس میں یہ بچوں پہ جو بہت زیادہ تعلیم کا بوجھ ڈالتے ہیں نا گن پوائنٹ پہ, تو سی اے کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا سی اے, اس میں تو بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیبل یہ لگایا گیا ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ. ترقی اصل میں ہوس ہوتی ہے پیچھے دولت کی. پڑھو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو, کون منع کر رہا ہے آپ کو, لیکن بھائی اتنا زیادہ بچے کے سر پہ مسلط نہ ہو جاؤ. اگر اس کا دل لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگ رہا تو جو لگ رہا ہے بھائی اس کام پہ لگا. میں نے ایک بچے کو ہٹا دیا پڑھائی سے, اس کا دل ہی لگ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کاروبار کرنا ہے, ملازمت کر. میں نے چل بھائی تیرا دوسری دل کر رہا ہے, ورنہ کہیں کا بھی نہیں رہتا, بتا دوں آپ کو. بیٹھا ہوا یہاں بیان سن رہا ہے, کہہ رہا میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے پڑھنا ہے. میں نے کہا پہلے تو اس کو سمجھایا انسان کا بچہ بن جا, نہیں پڑھ رہا, چل بتا کیا کرنا ہے. تو جو کرنا ہے, چرس نہیں بیچ رہا الحمدللہ, نہ چرس پی رہا ہے, جائز کام. اتنا زیادہ دنیا سے دل نہ لگاؤ کہ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ. جو ہو رہا ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہم اور آپ نے اعتدال سے محنت کرنی ہے. ارادہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا. میرا اور آپ کا ارادہ نہیں چلے گا. تو ماں باپ ٹینشنوں میں جاتے ہیں, ہم بچے کو یہ بنانا چاہتے تھے تو یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. کیوں چاہ رہے ہو بنانا؟ اللہ پہ چھوڑ دو. انسان کا بچہ بنانے کی پوری فکر کرو, بس بگڑے نہیں. باقی دولت کماتا ہے نہیں کماتا, کس راستے سے کماتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. سب دولت چاہنے والوں کو دولت ملتی نہیں ہے, ورنہ غریب دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ غربت ہمیشہ رہے گی. غربت ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے اڑا دو منہ سے, پھر غربت ختم ہوگی. اس کے علاوہ غربت ختم کرنے کا اور کوئی دنیا میں طریقہ نہیں. اچھا آپ کہہ سکتے ہو امریکہ کیوں اتنا مالدار ہے؟ بھائی ہم غریب ہیں اس لیے وہ مالدار ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت سے بڑے جو دنیا میں ملک ہیں نا, وہ مالدار ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا کھا لیا انہوں نے. افریقہ میں گیا ہوں, بہت سارے ملکوں میں جا چکا ہوں افریقہ کے. افریقہ کے وہ ملک جہاں ڈائمنڈ نکلتا ہے, گولڈ نکلتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ, وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گولڈ بڑی طاقتیں کھا رہی ہیں, تبھی تو وہ غریب ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. کچھ کھائیں گے, کچھ ظلم کر کے کھائیں گے تو آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا. تو
یہ عجیب ہی سسٹم دنیا کا چل رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چل رہا, یہ وہی چل رہا ہے جو الیکشن میں سسٹم چلا تھا ہمارے یہاں, صحیح ہے نا. تو دنیا میں بھی کیا چل رہا ہے, سسٹم. آخرت میں جو چلے گا نا وہ سسٹم ہوگا, وہ سسٹم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابے یار یہ لڑکیوں والے مسئلے نہ پوچھا کرو میرے بھائی. میں لڑکی کو پسند کرتا ہوں, اس کے گھر والے راضی ہیں, لیکن میرے گھر والے راضی نہیں. میں کیا کروں؟ وہی کرو جو میں نے کیا تھا, کر کے بتا دی تھی کہ شادی ہو گئی ہے. دوسری شادی میں کیا تھا ایسے, گھر والے راضی نہیں تھے تو میں نے بتا دیا تھا, ہو گئی. اب کیا کر سکتے ہیں, اپنے خرچے پہ. اگر ماں باپ حج پر جائیں اور ان کا بچہ گود کا ہو اور وہ اس کو بھی لے کے جائیں تو اس بچے کا بھی حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں, نابالغی میں جو حج کیا ہوا ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا. 1 منٹ, یہ مائک میں پوچھیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ پہلی طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ شادی دوسری کب کر سکتی ہے؟ دیکھو, اگر عورت کو پہلی طلاق ہوئی ہے اور عدت کے اندر مرد نے رجوع نہیں کیا, یعنی 3 مینسز گزرنے سے پہلے مرد نے رجوع نہیں کیا, تو 3 مینسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے. پھر چاہے تو کہیں اور شادی کرے, چاہے تو پرانے مرد سے دوبارہ شادی کرے, لیکن عدت گزرنے سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی. اپنے شوہر سے تو کر سکتی ہے, کہیں اور نہیں کر سکتی. جی, اپنے شوہر سے اگر طلاق رجی بائن ہوئی ہے, ایک طلاق بھی, اس سے بھی نکاح بعض دفعہ ختم ہوتا ہے. اگر شوہر نے یوں کہہ دیا تمہیں طلاق بائن ہے, یا یوں کہہ دیا تمہارا میرا رشتہ ختم, طلاق کی نیت سے کہہ دیا, تو ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ختم ہو جائے گا. تو عدت کے بعد عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے, اور اپنے شوہر سے کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے, عدت کے باہر بھی کر سکتی ہے. جی بھائی پوچھیں. صاحب یہ پوچھنا تھا کہ کھانے میں شراب کا استعمال کرنا, کیا کھانے میں شراب کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے بھائی. پکانے میں بھی جائز نہیں. یا حلال جانور کو جو ہے پلانا, نہیں, کے ٹیسٹ کو حلال جانور کو بھی حرام چیز نہیں کھلا سکتے, نہ پلا سکتے ہیں. یہ بار میں کئی بار مسئلہ بتا چکا ہوں. لوگ بلیاں پالتے ہیں, ان کے لیے باہر سے امپورٹ شدہ گوشت ان کو کھلاتے ہیں جو مردار ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. جانور خود جو مرضی کھاتا رہے, یہ نہیں کہ جانور کو آپ فتوے دینا شروع کریں, یہ مری ہوئی مرغی کیوں کھا رہا ہے, تو یہ خنزیر کیوں کھا رہا ہے, وہ کھانے دیں. لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو خود مردار کھلائیں. لا تنتفعوا من المیتہ, حدیث میں آتا ہے مردار سے آپ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ بھی فائدہ اٹھانا ہی اپنے پلے ہوئے جانور کو وہ کھلانا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بڑا فارم ہے مگرمچھ پالے میں. ان کا گھوڑا مر گیا تو انہوں نے لا کے مگرمچھ کو کھلا دیا. میں نے کہا یہ جائز نہیں تھا, مردار تھا, آپ اس کو خود آ کے کھا لیتا. وہ آپ کے لیے اس کو گھسیٹنا کہ اس کے سامنے رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے جس سے لوگ بہت زیادہ غافل ہیں. ہمیں مردار گوشت سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں. گھوڑا مر گیا, ذبح کر لیتے تو ٹھیک تھا, مرنے سے پہلے ذبح کر لیتے. جب خود اپنی موت مر گیا تو اب اس کا کوئی حل نہیں, اس کو پھینکنا ہی پڑے گا کچرے میں. پھر کوے خود آ کے کھا جائیں, وہ تو خود ہی کھائیں گے. وہ تھوڑی کووں کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے. السلام علیکم. صاحب میرا سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ چیخ کے دینا جائز ہے؟ چیخ کے جمعے کا خطبہ, تقریر جمعے کی ہوتی ہے. ہاں, بہت زیادہ چیخنا تو ٹھیک نہیں ہے, حدیث میں مانا تھا اس سے. لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. نہیں, صحیح نہیں. جزاک اللہ. آپ کی تو بھی تکلیف کی عمر نہیں ہے ماشاء اللہ, بچے کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب معلوم کرنا تھا کہ آج کل جو ہے موبائل کے اندر جو گیم جو ہے بچے کھیل رہے ہیں اور اس گیم کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, تو وہ پیسہ کیا اپنا حلال ہی جا رہا ہے؟ بھائی یہ بہت سوال پوچھا جا رہا ہے, بچے گیم کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں. تو اگر پیسے لگا رہے ہیں اور پھر ہار جاتے ہیں تو وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں, اور جو جیت جاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں, تو یہ تو خالص جوا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اور اگر کوئی اور سیٹ اپ ہے کہ وہ آپ جب گیم کھیلتے ہیں تو ایڈ بھی آتے ہیں اس میں, تو اس ایڈ کی وجہ سے کمپنی آپ کو پیسے دیتی ہے, تو یہ جائز ہے. لیکن بچوں کو منع کریں اس طرح سے پیسے کمانے سے, برباد ہو جائیں گی ان کی زندگیاں. یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے گیموں میں اپنا ٹائم اس طریقے سے ضائع کرنا. جی بھائی پوچھیں. جی قریب کر لیں بھائی. السلام علیکم. مفتی صاحب ابھی آپ نے اسلامک بینکنگ کا تھوڑا سا بتایا, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جو اسلامک بینکنگ کا آپ نے بتایا تھا, یہ جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہے یہ اسی کے مطابق
متعلق آپ نے جی سمجھایا تھا، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اور جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جی دیکھیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں جو میں نے بتایا نا 90% فقہ حنفی سے لی گئی ہے. اب بینکنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا حنفیوں کی بینکنگ الگ ہو شافیوں کی الگ ہو, وہ تو ظاہر ہے مرج چاروں فقہ کو مرج کر کے بنائی گئی ہے نا. تو زیادہ تر اس میں کیونکہ فقہ حنفی کے علاوہ ملتے ہی نہیں تھا کہیں, تو اس میں پہلے سے صدیوں پہلے علماء نے اس کی جزیات لکھی ہوئی تھی. باقی فقہ یہ جو بینکنگ ہے اسلامک بینکنگ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں ہوا یہ ہے, اس کا ماضی یہ ہے کہ یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے, علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانیوں میں سے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب تو اس وقت ذرا ینگ تھے, بالکل جوان تھے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, مفتی اعظم پاکستان, یہ ان بڑے بڑے علماء نے اسلامک بینکنگ کا ایک اسٹرکچر پیش کیا تھا. کیونکہ ضیاء کے دور میں جب یہ تحریک چلی ہے کہ پاکستان کو اسلامی کیا جائے, تو یہ سوال اٹھا تھا کہ بھائی آپ ان سودی بینکنگ کا آلٹرنیٹ دو گے تو ہم کچھ کریں گے نا. مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ناجائز ہے, پھر اس کا آلٹرنیٹ بھی بتائے کہ یہ ناجائز ہے اور یہ کیا ہے. وہ مفتی صحیح نہیں ہوتا جو بس ناجائز کہہ کے چھوڑ دے, وہ بتائے بھائی یہ ناجائز ہے لیکن اس کا یہ آلٹرنیٹ ہے, اس طرح سے کرو گے تو کیا ہوگا جائز. حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سودی لین دین کیا, آپ نے ان کو سخت تنبیہ کی کہ یہ تو حرام ہے, پھر ان کو طریقہ بتایا کہ اس طرح سے کر لو گے تو کیا ہوگا جائز ہو جائے گا. مشہور حدیث ہے, میں ابھی اس کو بیان نہیں کرتا. 1 منٹ بیٹا میں یہ مکمل کر لوں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ اتنے میں بیٹھ جائیں تو آپ کو پھر موقع دیتا ہوں. تو علماء نے نا اس کا آلٹرنیٹ پیش کیا, اس میں بہت سارے بینکوں کے جو ماہرین تھے ان کو بھی بلایا کہ یہ آلٹرنیٹ قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ آلٹرنیٹ تو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ چلے گا ہی نہیں, یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں. تو ایسا آلٹرنیٹ ان کے مشوروں کے ساتھ کہ وہ سود سے بچا ہوا بھی ہو اور چل بھی جائے. یہاں مثال کے طور پر ایک چیز پہ آ کے اٹک گئے تھے کہ ہم جب قسطوں پہ کسی کو کوئی چیز مہنگی کر کے بیچیں گے تو قسطیں جب ادا نہیں کرے گا, تو اگر ہم عام بینک تو سود لگا دیتا ہے, ہم اگر سود نہیں لگائیں گے تو وہ قسطیں کون دے گا, کون بھیجے گا اس کے پیچھے پولیس, کون پکڑے گا اس کو, کوئی کوڑے ماریں گے, کیا کریں گے. تو سارا سیٹ اپ 4 دن بھی بعض دفعہ بند کمرے میں بیٹھ کے آدمی مسئلے بتا دیتا ہے, پریکٹیکل لائف میں وہ ممکن نہیں ہوتے. تو کیا کریں گے. اب یہ تینوں فقہ میں اس کا کوئی حل نہیں تھا, نہ فقہ حنفی میں تھا, نہ مالکی میں, نہ شافی میں. امام مالک کے ہاں اس کا حل مل گیا. امام مالک کے ہاں یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے مالی لین دین کرتا ہے یا کوئی بھی لین دین, آپ اس پہ مالی جرمانہ یہ التزام کروا سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی یا میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھ پر شرعاً لازم ہے کہ اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا. یہ نہیں کہ آپ کے پروفٹ میں اتنے پیسے میں کیا کروں گا, صدقہ. تو فقہ مالکیہ سے یہ چیز لی گئی ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص ٹائم پہ قسطیں نہیں جمع کراتا تو بینک اس کو پابند کرتا ہے کہ آپ پھر اتنے پیسے چیریٹی کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس پہ ہم ڈال دیں چیریٹی کریں گے تو وہ کرے گا, کون کرتا ہے بھائی. تو بینک نے پابند کیا کہ چیریٹی ہمارے ذریعے سے ہوگی. تو یہ جائز ہے, اس میں ناجائز ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہے. امام مالک کے فقہ سے یہ چیز لی گئی ہے. تو اب بینک کیا کرتا ہے, پینلٹی لگاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی سود لے رہا ہے, یہ بھی سود, حالانکہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر رہا ہوتا, وہ چیریٹی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے میزان بینک میں, بینک اسلامی میں جا کے باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ یہ سچی مچی میں چیریٹی ہوتا بھی ہے یا ڈرامے بازی ہے. پتہ چلا کروڑوں روپے چیریٹی ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹرسٹوں کو جاتے ہیں, جن میں مدارس کو بھی جاتے ہیں اور یتیم خانوں میں بھی جاتے ہیں. تو بہت فائدہ ہے, آپ لیٹ پیمنٹ کرو, یتیموں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جبکہ جو سودی بینک ہیں ان میں لیٹ پیمنٹ سے بینک کا فائدہ ہوتا ہے, غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں, وہ سود ان کا پروفٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان بینکوں میں لگتا ہے دیکھنے میں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو 6 بنیادی عقود ہیں جن پہ اسلامک بینکنگ چلتی ہے, جو شریعت نے آلٹرنیٹ ہمیں پہلے سے دیا ہوا ہے. اسلام تبھی تو دین کامل ہے نا, قیامت تک کے لیے آیا. 6 آلٹرنیٹ ہیں, ایک ہے مرابحہ, ایک ہے مضاربہ, ایک ہے مشارکہ, ایک ہے سلم, ایک ہے استثناء اور ایک ہے اجارہ. تو یہ 6 عقود ہیں جو اسلامک بینکنگ میں رائج کیے گئے ہیں سودی سے ہٹا کے, اور یہ 6 کے 6 عقود بالکل شریعت کے مطابق ہیں. یہ 6 عقود آلٹرنیٹ کے طور پہ نافذ کیے گئے ہیں, اور ہم نے جا کے باقاعدہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی یہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. اور ان دنوں میں جا کے دیکھا جب بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولتا تھا. اس 1 سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کروں. اور اس وقت لوگ ہم پہ, ہماری قوم میں نا منفی سوچ بہت ہے. میں نے کہا یوٹیوب کی آمدن جائز ہے, دلائل کے انبار لگائے, اصل میں اپنا چینل ہے نا. یار تم ہر وقت الٹا کیوں سوچتے ہو,
بار بار کہہ کے بھائی جب ہمارا چینل نہیں تھا ہم نے اس وقت فتویٰ دیا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا چینل بنائیں گے اور مونیٹائز کریں گے. حقیقت بات یہ تو سارا چینل ہی ایڈمن کے ہاتھ میں. لیکن اگر کیا بھی ہو تو اس سے آپ بدگمان کیوں ہو رہے ہو؟ یہی اگر ہم حرام کہتے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کہنا تھا؟ ابے اصل میں ان لوگوں کو تو ہدیے نذرانے مل جاتے ہیں بیٹھ کے, دوسروں کی آمدنی انہوں نے کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی. کسی حال میں لوگ خوش نہیں ہیں. وہ گدھے والا لطیفہ ہی یاد آتا ہے. ایک آدمی گدھے پہ بیٹھا اور بچہ بھی گدھے پہ بیٹھا, دونوں سفر کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے بندے دو سوار ہیں, گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں. اس نے کہا چل بچہ تو اتر جا میں بیٹھتا ہوں. خود بیٹھ گیا, بچہ اتر گیا. لوگوں نے کہا باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے بٹھانا اس کو چاہیے, کمزور ہے, خود تو طاقتور ہے, جوان آدمی ہے, لیکن چونکہ باپ ہے تو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. اس نے بچے کو بٹھا دیا, خود اتر گیا. لوگوں نے کہا ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے بچے کو. بچے کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور باپ گدھے کی لگام لے کے چل رہا ہے آگے, تو اس کا مطلب یہ تو بچے کو ابھی سے فرعون بنا رہا ہے, باپ کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. اس نے کیا کیا, اس نے خود دونوں اتر گئے, گدھا خالی. انہوں نے کہا دنیا میں دیکھنے میں گدھا یہ لگ رہا ہے, حقیقت میں گدھے یہ ہیں, کیونکہ سواری موجود ہے اور پھر بھی پیدل جا رہے ہیں. تو اس نے اٹھا کے نا دریا میں پھینک دیا. یہ آخری کام غلط کیا, یہ بالکل گدھوں والا کام کیا اس نے. تو پبلک کی باتوں میں آ کے کیا نا, باقی جتنے بھی کام کیے سب کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی تھی. یہ آخری کام کیا کیا ہے بالکل غلط. تو اگر ہم پبلک کے دباؤ میں آ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دیں نا, یہ گدھوں والا کام ہوگا, یہ بالکل ناجائز ہوگا. اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے, جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ ہم فتویٰ دیں گے. پبلک کے دباؤ سے متاثر نہیں ہوں گے. ہم جب یہ سودی بینک تھے نا, ان کی آمدن کو حرام کہتے تھے, اس وقت لوگ ہم سے اس پہ بڑی بحث کرتے تھے. ابے تمہارے اپنے بینک نہیں ہے نا اس لیے حرام. مینیجر کی تنخواہ کو ہم حرام کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں. میرے یہاں مسجد میں بیان ہوئے, کتنے بینکرز مجھ سے ناراض ہو گئے, یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے. پھر جب اسلامک بینکنگ آئی ہم نے کہا اب یہ ٹھیک ہے, اس میں آ جاؤ. تو پہلے ہم جو خالص سودی بینک ہیں ان کو حرام کہتے تھے, اس میں بھی پبلک کو اعتراض ہوتا تھا اسی مسجد میں کہ بھائی یہ تو پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے, پوری دنیا کا نظام یہ حرام کیسے ہو گیا. پھر ہم نے کہا چلو اب اسلامک بینکنگ آ گئی, ہم لوگوں کو آلٹرنیٹ بتائیں گے, لوگ خوش ہو جائیں گے, یا زندہ آباد ہمارے لیے راستہ نکل آیا. ہم نے کہا اب کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. اصل میں ان مولویوں کے اپنے اکاؤنٹ کھلے میں, میرا تو نہیں کھلا ہوا تھا بھائی. اس جب ہم نے حلال کیا تو میری پگڑی دیکھ کے نا میزان بینک نے مجھے بھگا دیا تھا, طالبان آ گئے ہیں. انہوں نے بولے تو خطرناک ہو کہ دہشت گرد نہ ہو, اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہمارے بارے میں. ہم کہتے ہیں لو بھائی ہم ان کے جائز ہونے کے فتوے دے رہے ہیں. ہمارے وہ کلپ ملینز میں گیا ہے, جس کے بعد لوگوں نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہیں, تو اس پہ بھی خوش نہیں تھے. تو یوٹیوب کو اگر میں کہہ دیتا نا حرام ہے, چیخیں نکل جاتی تم لوگوں کی, جو لاکھوں لوگ کما رہے ہیں نا, اور انہوں نے بھی ہماری گت بنانی تھی. اب یہ ان مولویوں کے چکروں میں پکڑو, ہم نے حلال کہہ دیا تو بھی چیخیں نکل رہی ہیں, تو بھی کیا نکل رہی ہیں. تو اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پبلک کی باتوں میں آؤ گے تو وہ گدھے والا قصہ ہوگا تمہارے ساتھ. پبلک کو مت دیکھو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے, بچے کو گدھے پہ بٹھانا ہے بچے کو بٹھا دو, خود بیٹھنا ہے خود بیٹھ جاؤ, دونوں کو بیٹھ رہے ہیں, دونوں. اعتراض ہوگا تو گدھے کو ہونا چاہیے. گدھے کو جب اعتراض نہیں ہو رہا, وہ دونوں کو لے کے گھوم رہا ہے, تو پھر پبلک کو اعتراض, پبلک کے اعتراض پہ کیوں جاتے ہو. اس لیے جو صحیح مفتی ہوگا وہ لوگوں کو نہیں دیکھے گا پبلک کیا کہے گی, وہ تمام دلائل میں غور کر کے ایک رائے قائم کرے گا. تو وہ چاہے, اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا چینل مونیٹائز ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی آمدن اگر حرام ہے تو میرے چینل کے مونیٹائز ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی, اور اگر حرام ہے تو میرے ڈی مونیٹائز ہونے سے وہ حلال, میرے عمل سے حلال حرام نہیں ہوگا, نہ حرام حلال ہوگا. ہمارے عمل کو کیوں دیکھتے ہو بھائی, کون کیا کر رہا ہے. ہاں یہ بھائی کافی دیر سے بیچارے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, میرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نکاح کا, تو ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے جی, اور اگر نہیں دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے. دیکھو آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. یہاں بھی لوگ دو چیزوں کو خلقت کرتے ہیں. میاں بیوی میں سے ایک کی بھی ڈیتھ ہو گئی نا, تو دنیا کے لحاظ سے رشتہ ختم, آخرت کے لحاظ سے نہیں ہوتا. آخرت میں ملیں گے ایک دوسرے, تبھی ان کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے. ہاں دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے. اس کی دلیل یہی ہے کہ اگر آپ کی بیوی مر جائے تو آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہو. اگر رشتہ ختم نہ ہوتا تو اس کی بہن سے شادی حلال تھوڑی ہوتی آپ, تو تبھی تو اجازت ہے اس کو. اسی طرح آپ مر گئے تو عدت کے بعد بیوی بھی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. اگر وہ دنیا کے لحاظ سے رشتہ باقی ہے تو کیوں کر سکتی ہے بھائی, وہ آپ تو قبر میں اس کے میاں ہو آپ, ٹھیک ہے نا. دنیا کے لحاظ سے دنیاوی حکام کے لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے, آخرت کے حکام سے باقی. لیکن عورت اگر کہیں اور شادی کر لے نا تو پھر آخرت کے حکام میں بھی وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. عورت کو آخرت میں آخری والا اینڈ والا میاں ملے گا, اینڈ میں جو اس کے ساتھ ارشاد. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا سونے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ
जाता है, जैसे अगर हमारी ऊँग आ गई, बैठे बैठे आँख लग गई हमारी, या काफ़ी देर के लिए भी अगर सो गए, तो उससे क्या हमारा वज़ू टूट जाएगा? बैठे बैठे आंख लगने से वुज़ू नहीं टूटता, लेट के सोने से वुज़ू टूटता है, या आप सजदे में ऐसे कि बिल्कुल ही बिछ गए ज़मीन पे तो वुज़ू टूट गया आपका। जैसे होता है ना सजदे में सोते सोते बिल्कुल ही बिछ गए, मर्द जिस तरह से सजदा करते हैं तो उसमें अगर आंख लग गई तो वुज़ू नहीं टूटता, क्योंकि पूरा ज़मीन पे बिछे नहीं होते आप। तो ख़वातीन जिस तरह सजदा करती हैं ना सिमट के, उनकी अगर सजदे में आंख लग गई तो क्योंकि वो पूरी गहरी नींद होती है फिर वो। तो सहाबा किराम जब नबी की नमाज में आते थे ना, ईशा की नमाज में, तो ईशा बहुत देर से होती थी, तो सफ़ों में ऊँग रहे होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा आवाज़ लगाई, नामतिन निसाउ वस्सिबियान, औरतें बच्चे सो गए हैं। तो नबी ने उनको दोबारा वज़ू का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि बैठे बैठे सोए थे सफ़ में, ठीक है ना। तो इसी तरह आप बैठे बैठे दोनों तशरीफ़ें आपकी ज़मीन पे टिकी हुई हों और आपको की आँख लग जाए तो आपका वज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर आप सो रहे हो और एक जानिब आप लुढ़क गए, एक तशरीफ़, प्यार से मैं तशरीफ़ कह रहा हूँ और मैं क्या कहूँ उसको, तशरीफ़ ज़मीन से उठ गई तो वज़ू टूट जाएगा। समझते हो? एक आखिरी सवाल, बस ये पूछना कि जो इंजीनियर साहब हैं वो ये बोलते हैं कि जो 6 कलमे हैं उनमें से 4 साबित हैं, तो लेकिन हम लोग को सब बच्चों को आसान नमाज में जो है बचपन से ही वो 6 कलमे जो है याद करवाएं। देखो ये 6 कलमों के नंबर हदीस से साबित नहीं है, दुआएं हदीस से साबित हैं, जो इन कलमों में दुआ पढ़ी जाती है, नंबर साबित नहीं है। नंबर किसी ने आसानी के लिए लगा दिए तो उसमें कोई गुनाह की बात भी नहीं है। अब कलमा शहादत को दूसरा कलमा कह दिया तो क्या जा रहा है इसमें? हदीस में नहीं है कि ये दूसरा कलमा ना पहला कलमा। बाज़ चीज़ें तालीम के लिए होती हैं, जब तालीम देने के लिए ना, याद कराने के लिए, जैसे तबलीग वालों ने कहा दिया 6 नंबर, ये 6 नंबर हदीस से थोड़ी साबित है, लेकिन इन नंबरों में जो कुछ बयान किया जा रहा है वो तो हदीस से साबित है ना। तो याद कराने के लिए उनको एक लिस्ट दे दी है, तो तालीम के लिए किसी को भी कोई नंबर दिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इरशाद नहीं, खुतबे के दौरान चंदा हराम है, नाजायज़ है भाई। खुतबे के दौरान कोई मूवमेंट, कोई हरकत जायज़ नहीं है, चंदा भी जायज़ नहीं है। यहाँ हो रहा होता है, नहीं गलत हो, उनको मना करें। बैठे बैठे पूछ लें, खड़े होना ज़रूरी नहीं है। जी वालेकुम सलाम। काफ़ी अर्से से ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो, जज़ाकल्लाह। मैंने रिक्वेस्ट भी की आपसे, आप 2 मिनट टाइम दीजिएगा हमें भी। जी मेरा सवाल ये है कि सिगरेट का काम करना एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, क्या वो किसका? जायज़ है? सिगरेट सिगरेट का काम करना एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, क्या उसकी कमाई से बंदा नेक काम भी कर सकता है, जैसे मदारस को चलाना, मसाजिद को बनाना, या अपने बीवी बच्चों को खर्च करना, क्या उसकी कमाई हलाल है या नाजायज़ है? सिगरेट की आमदन मकरूह नापसंदीदा है, हराम नहीं है, क्योंकि सिगरेट का जो तंबाकू है ना वो सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन फौरी और यकीनी नुकसान नहीं होता, उसका टाइम लगता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सेहत को नुकसान देती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाती हैं। तो इसलिए हराम का जो जितनी हराम होगी तो उसका दर्जा उतना ही है। तो अब एक ख़ुदकुशी होती है, आप खंबे से ले जाके चिपक गए, वो तो 100% हराम है। एक ख़ुदकुशी होती है कि आप शुगर के पेशेंट हैं और आप फिर भी मिठाई से परहेज़ नहीं कर रहे, तो इसको वो हराम थोड़ी कहा जाएगा जो खंबे से चिपकने वाले को कहा जाएगा, इसको ये कहा जाएगा मकरूह नापसंदीदा। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि आपका पेट भर गया और आपको पता है मज़ीद एक निवाला खाऊंगा सेहत को फ़ायदा नहीं होगा, ये निवाला भी हराम है, लेकिन ये हराम उस दर्जे में नहीं है, कराहत है, नापसंदीदा के दर्जे में मकरूह है। तो ऐसे ही सिगरेट कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नापसंदीदा है, मकरूह है, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, इसकी आमदन भी नापसंदीदा है, मकरूह है, हराम नहीं कह सकते हम उसको, हमारी राय यही है इस बारे में। चर्स की आमदन हराम है, हीरोइन की आमदन क्या है? हराम। तो चर्स और सिगरेट में कोई फ़र्क तो होगा ना, हीरोइन और सिगरेट, तो इसलिए हम मशवरा यही देते हैं कि सिगरेट का काम ना करो। बाकी कोई कर रहा है तो उसकी आमदन को हराम नहीं कहा जाएगा, नापसंदीदा ज़रूर कहा जाएगा। हदीस में और बहुत सारे काम ऐसे जिनको शरीयत ने नापसंदीदा कहा है, लेकिन फिर भी नबी ने उसको हराम नहीं समझा। जैसे हिजामा, ये जो खून नहीं निकालते, इसकी उजरत को नबी ने पसंद नहीं किया, लेकिन आपने इसकी उजरत दी है। पसंद क्यों नहीं किया? ये काम हर वक्त जो हिजामा करने वाला, आप देखो लोगों की कमीज़ें उतार के बैठा हुआ होगा, कप लगा के खून निकाल रहे, गंदगी में मुलव्विस होना पड़ता है। ऐसा पेशा है जो सलीमुत्तबा आदमी को अच्छा नहीं लगता। कहीं आप रिश्ता लेने के लिए जाओ, आप क्या करते हो, लड़की वाले पूछे मैं हिजामा करता हूँ, एकदम उनके दिमाग में आएगा कमीज़ें उतार के लोगों की क्या लगाता है। एक तो डॉक्टर कभी कभार ये काम कर रहा हूँ ना, करता ही यही है, कप लगा के खून निकालता है, फिर प्लेटें लगाता है, फिर दूसरे की कमीज़ उतारेगा, खून निकालेगा। और आसान, बगलें साफ़ करना जायज़ है या नहीं है लोगों की?
بولو نا, لوگوں کی بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے نا بھائی, اس میں ناجائز والی صدر میں تھوڑی داخل ہے. اب آپ نے ادارہ کھول لیا, دکان کھول لی کہ میں صرف بغلیں صاف کروں گا لوگوں کی, کوئی گناہ نہیں ہے, بالکل آمدن حلال ہے, لیکن پسندیدہ کہلائے گی؟ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, سائنٹسٹ ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات, بغلیں صاف کرتا ہے لوگوں کی, ایک دم ذہن میں کیا آئے گا, ابے یار ہر وقت گھسا رہتا ہوگا اندر لوگوں کی نا, گند میں گھسا رہتا ہوگا. تو ایسے ہی جو ہر وقت حجامہ ہی کو پیشہ بناتے ہیں, تو نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا, اس کی اجرت کو سخت قرار دی ہے. لیکن پھر بھی جس نے نبی کا حجامہ کیا, آپ نے ان کو اجرت دی ہے. تو کچھ چیزیں حرام نہیں ہوتی, لیکن وہ قابل تعریف نہیں ہوتی. اور آسان مثال دیکھو, لوگوں کے گٹر صاف کرنے والی کمائی جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بن جاؤ, میں لوگوں کے گٹر صاف کروں گا جی, کماؤں گا, ٹھیک ہے بھائی, جائز ہے. لیکن کوئی آپ سے مشورہ لے گا تو لوگ کیا کہیں گے, یار کوئی اور کام کیوں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اتنا رسوا کر رہا ہے کہ ان کی گندگی تو اٹھا رہا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, عزت دار بنایا, تو کام بھی کون سے کرو, عزت والے. میں جب یہاں آیا نا تو کسی نے مجھے کہا ہمارے یہاں مردہ نہلا دو. میں نے کہا میں مردے نہلانے کا کام نہیں کرتا, میں مردے نہلانے کا کام, میں نے صرف اپنے والد کو غسل دوں گا, اپنے قریبی کوئی ریلیٹو ہوگا اس کو غسل دوں گا, یا اپنا دوست ہوگا نا جگری, اس کے باپ کو میں دوستی یاری میں غسل دے دوں. میں اس کو پروفیشن نہیں بناؤں. جائز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو مردوں کو غسل دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, لیکن بھائی میں نے کہا میں اپنے آپ کو کیوں, اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی عزت دی, میں اچھے خاندان میں پیدا کیا, میں اس قابل نہیں ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے, لیکن میں اپنے آپ کو لوگوں میں کیوں ذلیل کروں بھائی, میں اپنی ویلیو لوگوں کی نظروں میں کیوں گراؤں. مردے نہلا کے جو مردہ ہو رہا ہے, تو ایک مولوی صاحب سے میں نے یہ کہہ دیا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا, وہ غصے ہو گئے, یعنی یہ ثواب نہیں ہے مردے نہلانا. میں نے کہا ثواب ہے تو جس کا باپ مرا ہے اس کے بیٹے کے لیے ثواب ہے. یہ کہہ رہے نہیں یہ تو انسانیت کی خدمت ہے. میں نے کہا بھائی انسانیت کی خدمت تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ لوگوں کے منہ بھی اٹھاؤ, جا کے کسی کا گٹر بند ہو جاتا ہے آپ جا کے صاف کرو. کہتے ہیں آپ کو تو وہ آتا نہیں. میں نے کہا میں سیکھ بھی بھنگیوں سے سیکھ سکتا ہوں میں یہ کام, میں کیوں مردے نہلاؤں بھائی لوگوں کے لے جا کے. انہوں نے کہا نہیں یہ سنت طریقے کے مطابق لوگوں کو نہلانا آتا نہیں ہے اس لیے آپ نہلائیں. تو میں نے کہا سنت طریقے کے مطابق نہلانا آتا نہیں ہے تو میں نہلانا سکھانا میری ذمہ داری ہے. کوئی میرے پاس آئے کہ میں نے مردہ نہلانا ہے, سنت طریقہ کیا ہے, میں اس کو بتا دوں گا, یہ میرا کام ہے, نہلانا میرا کام نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پہ غسل فرض ہوا, آپ کی شادی تھی, صبح آپ نے غسل کرنا تھا, رخصتی ہو گئی, اب صبح آپ نے غسل کرنا ہے. اب آپ کو غسل فرض کیسے کیا جاتا ہے آپ کو آتا نہیں ہے, آپ مجھے فون کر کے فرض غسل کا طریقہ پوچھو گے, میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا, یہ میری شرعی ذمہ داری. لیکن اگر آپ کو آ کے مجھے نہلا بھی دیں تو میں نہلاؤں گا آپ کو. آپ 1 کروڑ روپے بھی دو گے نا, سب سنت کے مطابق مجھے نہلا دیں, اور میں نے یہاں سے یہاں تک وہ باندھا ہوا ہے سطر نظر نہیں آئے گا, میں پھر بھی نہیں نہلاؤں گا. چاہے 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی دو, میں کہوں گا میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی, آج اس کو نہلانے جا رہا ہوں, آج اس کو. تو ایسے ہی جب مر جائے گا تو میں کیوں نہلاؤں بھائی, جو اس کی اولاد ہے وہ نہلائے نا اس کو. اگر اس کو سنت طریقہ نہیں آتا تو سنت طریقہ بتا دوں گا میں. تو یہ مردے نہلانا, اب علماء بعض یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بھائی, یہ علم والوں پہ سوٹ نہیں کرتے. آپ اپنی دیکھو, انسان اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد سب سے پہلے عزت کی حفاظت ہے, مال اس کے بعد ہے, اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. حفظ جان اور ناموس یعنی عزت کی حفاظت, اور اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں ہے. تو اس لیے وہ چیزوں کو پیشہ مت بناؤ جن میں انسان کی عزت ختم ہوتی ہے, تو وہ نہیں بنانے چاہیے, اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام انسان. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عزت جاتی نہیں ہے, لیکن بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہو رہی, وہ تو پھر بیوقوفوں کے تو معیار ہی الگ ہوتے ہیں نا. جو ٹھیلا لگا رہے ہیں, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, یہ کوئی توہین کا کام نہیں ہے, بزنس کر رہا ہے اپنا ٹھیلا اپنا, اس میں اگر اس کو کوئی حقارت سے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا برا ہے, لیکن گندگیاں صاف کرنا لوگوں کی, تو یہ کام مجبوری میں کسی بیچارے کا کوئی رزق نہیں ہے, وہ تو ایک مجبور ہے. بھیک مانگنے سے اچھا ہے, میں بھنگیوں کو بری نیت سے نہیں دیکھتا, بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ گٹر صاف کر کے کما لیتے ہیں. بھیک مانگنے سے کروڑا گنا بہتر ہے. اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا جائز ذریعہ ہے کمانے کا تو بھائی مردے کو آپ مت نہلاؤ, اس کو آمدن اور پیشہ مت بناؤ. میں طلبہ کو بھی منع کرتا ہوں. اچھا بات سے بات نکلتی ہے, ایک طالب علم کو میں نے پوچھا بیٹا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہا میں شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہے میری ذریعہ آمدن کیا ہے, مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں. مت کرو,
کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے, طالب علم پہ یہ کام سوٹ نہیں کرتا. پھر میں نے اپنے واقع میں نے کہا میرے تو 4 شادیاں ہیں نا, کتنے لوگوں نے مردانہ قوت کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ کیا ہوگا, آپ کی سوچ ہے. میں اگر یہ بزنس کرنا چاہتا کھرب پتی ہوتا, میں سمجھ رہے ہو, کھرب پتی ہوتا میں نے کہا میں نے کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ یہ چھاپ ہی غلط ہے یار, ہم کیا بیچ رہے ہیں لوگوں کو مردانہ. میں نے کہا یہ ہمارے جو علم کی طرف ہماری نسبت ہے, ہم کوئی عزت دار نہیں ہے, ہمارے اعمال کیا ہیں ہمیں پتہ ہے, لیکن علم کی طرف جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں. میں نے کہا میں شہد کا میں نے بزنس کیا بہت طویل عرصے تک, مجھے 1 نمبر خالص سلاجید بہت ہی خالص 1 نمبر ہوتی ہے, پورے بورے بھر کے کسی نے لا کے دی کہ آپ بیچو. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ سلاجید لوگ سمجھتے ہیں کس کام کے لیے, مردانہ قوت کے لیے, حالانکہ اس کے اور بہت سارے فائدے ہوں گے. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں. میں نے پورا بھورا اٹھا کے کسی یتیم کو پکڑا دیا. میں نے کہا بھائی تم جانو تو میں نہیں یہ کام کروں گا, کیونکہ اور اس وقت میری آمدن بہت کم تھی. وہ میں بزنس کرتا تو کروڑوں روپے کماتا, اور میں نے دیکھا ہے لوگ کما رہے ہیں, تو میں یہ نسخے بتانا شروع کر دوں اس کی آمدن, اور یہ معجونیں بیچنا شروع کر دوں. لوگ آتے تھے آپ کے پاس خالص سلاجید ملے گی. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس. کہہ رہے ہیں آپ کی اتنی شادیاں پھر کیسے ہیں؟ میں نے کہا روٹی پراٹھے سے چل رہا ہوں بھائی. میں ہم نے اپنے آپ کو روٹی اور پراٹھے پہ کیا کر لیا ہے, سیٹ کر لیا. تو میں یہ دوائیں بیچنا چاہتا, بہت بیچ کے بہت کچھ, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, حکیموں سے تعلقات ہیں, سائنسدانوں سے تعلقات ہیں, پائلٹوں سے ہیں, فوجیوں سے ہیں, پولیسوں پر. ایک مشہور آدمی کے ہر ایک سے ہوتے ہیں, دبا کے منجن. لیکن میں نے کہا یہ عزت والا کام نہیں ہے. تبھی جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں نا, جن کو آتا پاتا کچھ نہیں ہے, ان کے بورڈوں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے مردانہ طاقت 1 رات میں. جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں ان کے بورڈ پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یار اپنی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو, تمیز سے جو حکمت کا کام ہے وہ کرو. لیکن جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں, قبلہ بڑے حکیم صاحب, اور پھر 1 رات میں مردانہ قوت بحال اور ڈرامے بازی. تو خیر میں نے اس طالب علم سے کہا, میں نے کہا یہ کام مت کرو. کہہ رہے بھائی لوگ آتے ہیں, میں ان کو فلاں حکیم سے میرا تعلق ہے, دوائیں بیچتا ہوں, اتنا پیسہ. میں نے کہا اللہ کے بندے, عزت اور پیسے میں 2 چیزیں ہیں, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ میں نے کہا یہ کسی اور کو کرنے دو. طالب علم پہ یہ چیز سوٹ, کل عالم بنو گے, کیا لوگ کہیں گے یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا مردانہ قوت کی دوائیں بیچ کے, کیا عزت رہے گی؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو میری نظر میں آپ کی 2% کی عزت نہیں ہوگی. تو اس لیے کام ہمیشہ کون سا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ عزت والا کام, شریفوں پہ سوٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو, ٹماٹر بیچو, آلو بیچو, یہ شریفوں کے کام ہیں. یہ نسخے بیچ رہا ہے, یہ بڈھوں کو جوان کرنے کے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, رائے سے جماعت آئی ہوئی میرے بھائی, آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم تو مل لیے نا تماشا. ابھی تو ٹھیک ہے, ملتے ہیں دوبارہ. اور کوئی بھائی سوال, بس آخری سوال لے لیتے ہیں, بس یہ آخری سوال. اچھا چلو ان کو پہلے پوچھنے دو جی, پھر آپ کا لاسٹ, بس پھر چھٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ جو آج کل آ رہے ہیں ڈیجیٹل بینک آ رہے ہیں, کیا آ رہے ہیں؟ ڈیجیٹل بینک آ رہے ہیں, جیز کیش ہے, ہاں پیسہ ہے, ان کی بیسیکلی جو ارننگ ہے نا وہ ہوتی ہے زیادہ تر یہ فی کلیکشن. کس سے؟ فی کلیکشن. جیسے آپ مائک قریب کریں نا. جیسے آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے نا, تو آپ سے ایک فیس چارج کریں گے, سود نہیں ہوگا, وہ ایک فیس ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ لنک ہوتے ہیں کسی بھی بینک سے, جیسے جیز کیش ہے پبلک بینک سے لنک ہے, وہ چل رہا ہے کمرشل بینکنگ کے اوپر, وہ اسلامک نہیں. تو اس کے اوپر کیا آپ کا نہیں, دیکھیں وہ ان کا ذاتی عمل ہے. نہیں آپ دیکھو وہ جو جیز کیش وغیرہ جو ٹرانزیکشن پہ کمیشن کاٹتے ہیں وہ جائز ہے, کیونکہ وہ ایک سروس دے رہے ہیں آپ کو, آپ کا پیسہ ادھر سے ادھر. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو 50 روپے دوں, یار وسیم کو دے کر آ جا, اس بات کے میں تجھے 5 روپے دوں گا, تو ٹرانزیکشن کی فیس جائز ہے. باقی جیز کیش یا موبی لنک وغیرہ کا جو سودی بینکوں سے ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں, وہ ان کا اس کا آپ سے کوئی لین دین نہیں ہے. آپ کمپنی کی بریڈ خریدتے ہو, اس کمپنی نے بینک سے قرضہ لے کے وہ کمپنی بنائی ہے, تو آپ کے لیے بریڈ خریدنا یا اس کو لین دین یا اس میں جاب کرنا ناجائز نہیں ہوگا اس سے. یعنی کہ جو آپ, یعنی جو میں آپ کو بس سمجھوں, اگر جیز کیش میں وہ جاب کر رہا ہے اور اس کی ارننگ اس کو سیلری موبائل بینک کی ارننگ سے نہیں ہو رہی, جیز کیش کی ارننگ سے, جی تو وہ صحیح کنسیڈر کی ہاں جائے جائز گی, ہے, جائز وہ جائز ہے. جی. اچھا, اور اسی طرح اگر ان کیس کیونکہ دونوں کا مرجر بیسیکلی جیز کیش ہے یا کیا نام ہے تعمیر میں بنا قریب اس کرنا کے ہے. اندر, ان دونوں کے اندر جو کنونشنل بینکنگ سے ارننگ آ رہی ہے وہ غلط ہے. جو دیکھیں اس سیلری ڈیجیٹل بینک کہاں سے وہ آ رہی ہے اس سے تعلق نہیں ہے,
بینک سے آ رہی ہے یا جیز کیش کمپنی خود دے رہی ہے؟ اس سے ہے کہ کام کیا کر رہے ہیں آپ. کیونکہ سب کی تنخواہیں آج کل بینکوں سے ہو کے ہی آتی ہیں, تو بینک تھوڑی دے رہا ہوتا ہے, وہ تو کمپنی دے رہی ہوتی ہے, لیکن کمپنی نے آپ کا اکاؤنٹ بینک میں کھول دیا ہوتا ہے, تو وہ اس وجہ سے بینک سے آ رہی ہوتی ہے. ہاں ڈائریکٹ بینک آپ کو دے رہا ہے ان سروس کے تھرو جو آپ بینک کو دے رہے ہیں, اور وہ سروسز ناجائز ہیں, تو وہ پھر ناجائز ہوگی تنخواہ کی, کیونکہ وہ آپ کو ناجائز کام کے بدلے میں مل رہی ہے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب, سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہم اس ملک کے بارے میں کریں کیا, یعنی اگر آپ بولتے ہیں کہ ہم ٹھیا وغیرہ لگا لیں, تو ٹھیا وغیرہ لگا دیں تو پولیس والے ہمیں تنگ کرتے ہیں, اور باہر نکلیں تو روڈ کی حالت ایسی ہے کہ اگر بائکیں بھی چلائیں تو اس میں ٹائر پنچر اور بعض مسائل آ جاتے ہیں. جی تو ہمیں کرنا کیا چاہیے, میں اصل باغ جانا چاہیے یا پھر ہمیں یہاں رہ کے کام کرنا چاہیے؟ نہیں طریقے 2 نمبر کام. میرے بھائی ملک میں حالات ایسے چل رہے ہیں, ملک سے بھاگ جانا چاہیے یا یہی رہنا چاہیے؟ بھاگ کے کہاں جاؤ گے, تو وہاں کون سے اچھے حالات چل رہے ہیں؟ ابھی لندن کے حالات پتہ ہیں آپ کو, لندن سے لوگ بھاگ کے امریکہ کینیڈا جا رہے ہیں, بہت مہنگائی ہوئی یو کے میں. اور دوسری بات, میں کینیڈا یو کے گیا ہوں, سوری امریکہ اور کینیڈا گیا ہوں, تو وہاں جو مہنگائی ہے وہ یہاں سے زیادہ ہے. آپ حیران ہو گئے کہ یار کیسے کہہ رہے ہیں. تو وہاں جتنی جو آپ کی تنخواہ ڈالر میں ہے نا, تو ایکسپینسز بھی آپ کے کس میں ہیں, وہ ڈالر میں. تو وہاں کمانے کا فائدہ ان کو ہوتا ہے جو کمائیں وہاں کھائیں یہاں, تو رہنا آپ کو پھر بھی ادھر ہی پڑے گا. تو بھاگ کے آپ جاؤ گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ دوسری بات, ایک پاکستان کے حالات امید ہے چند سالوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ٹھیک ہونے کی طرف موڑا جا رہا ہے اس کو, تو ٹائم لگے گا. امید ہے, باتیں امید کی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 10 سال میں ہمیں امید ہے کہ ملک کے حالات بالکل, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی جہاں تک میری نالج ہے, ملک کافی حد تک دیکھو ڈالر 75 سے آگے بڑھ نہیں رہا ہے, 275 سے. اب میں نے کسی کو کہا یار ایک اچھی بات ہے کہ ڈالر کو 275 پہ روک لیا, اب یہ صاحب کا نام ہے. میں نے کہا کوئی اچھی بات سن کے خوش ہونے کی طرف پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. تو ہم لوگ کچھ بہت زیادہ ہی نیگیٹو میں چلے گئے. کچھ ملک میں ابھی بھی بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے. باقی پراپرٹی جو دھڑام سے نیچے گری ہوئی ہے نا, پراپرٹی کا اصول ہے. آپ کسی بھی, میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, مفتی صاحب آپ کی یہ فیلڈ نہیں, آپ کو کیا پتا. جو پراپرٹی کے چوٹی کے لوگ ہیں نا پاکستان میں, میری ان سے بھی سلام. پراپرٹی کا اصول ہے کہ جب جاتی ہے تو دھڑام سے, جب اوپر جانا شروع ہوتی ہے تو پکڑائی میں نہیں آتی. تو یہ کسی حد تک یہ نیچرل ہے, کیونکہ لوگوں نے اتنا پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کر دیا ہوتا ہے کہ اس نے نیچے جانا ہی ہوتا ہے. اب خریدنے والے ہیں نہیں, بیچنے والا کہہ رہے ہیں میں کم قیمت پہ کیسے بیچوں, لیکن ایک حد تک ہوگا یہ, اس کے بعد بیچنے والا بیزار ہوگا, اور خریدنے والوں کو بھی اب نسل تو بڑھ رہی ہے نا, ضرورت پڑے گی تو وہ پھر ایک دم دھڑام سے ایک دم اوپر جانا شروع ہوگی. تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, ملک کی حالات کبھی نیچے کبھی اوپر, یہ چلتا رہے گا. اور 25 سال سے ہم کیا 30 سال سے یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اسی میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ڈاکٹر بھی لوگ بن رہے ہیں, انجینئر بھی بن رہے ہیں, سائنٹسٹ بھی بن رہے ہیں. باہر ملکوں میں میں نے دیکھا اتنے پاکستانی اتنا یہاں ہی سے پڑھ لکھ کے گئے ہوئے ہیں. تو خراب بھی رہیں گے, صحیح بھی رہیں گے. آپ لائف کو انجوائے کرنا سیکھو. ایک اصول یاد رکھو, مولوی تھانوی کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ, جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے ٹینشن نہ لو, جو اختیار میں چھوڑو نہیں اس کو. ملکی حالات کی ٹینشن لے کے کیا ٹھیک ہو جائیں گے حالات؟ میرے اور آپ کے نہیں ہے, جو بڑے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, بزرگوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو ہم نے کیا کرنا ہے یار اس کا؟ تو جن کے ہاتھ میں ہے وہ ان کا ہیڈک ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو ہم ان کو ٹھیک کر دیتے, یوں پڑھ کے گھما لیتے. ابھی میں نے بیان میں کہا نا, الیکشن میں سسٹم چلائے, سسٹم چلائے, تو ہم نے ٹھیک کر لیا اس کو. ہماری مرضی کے ہو گئے الیکشن, پہلے کبھی ہوئے, آئندہ کبھی ہوں گے. اب میں ٹینشن لوں کیا ہو رہا ہے الیکشن میں یار, یہ کیا ہو رہا ہے, تو میرے ٹینشن سے میرے برین ہیمریج ہوگا, میرے بال سفید ہو جائیں گے, مجھے قبض ہو جائے گا, مجھے شوگر ہو جائے گی. الیکشن شفاف نہیں ہوں گے. مجھے وہ کرنا ہے جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے, جو میرے اختیار میں. ایک تو مایوسی میں جو اچھی باتیں ان کو بھی سوچنا ہے, ساری باتیں. جیسے ایک اچھی بات میں نے بتا دی, ڈالر 275 پہ الحمدللہ رک گیا ہے, ایک اچھی بات. کینیڈا کا ڈالر تو نیچے گیا ہے, وہ تو سستا ہو گیا. کینیڈا کا ڈالر جب میں تھا وہاں 205 روپے چل رہا تھا, ابھی 200 پہ آ گیا, نکل وہ بھی 5 روپے نیچے آ گیا. تو ایسی کہیں سے بھی کوئی ہلکی سی اچھی خبر ملے, ایک دم انجوائے کرنا شروع کر دو اس کو, ٹھیک سوچ کے, تھوڑا سا موقع ملے گا نا. جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں نا, کسی نے مجھے بتایا کہ ہم بہت ٹینشن میں رہتے تھے, کوئی ہلکا سا لطیفہ سناتا تھا, ہم بہت زور سے کہہ کے لگا کے ہنستے تھے کہ تھوڑا سا انجوائے کرنے کا موقع ملا ہے تو فل انجوائے کریں اس کو.
تو اگر کہیں سے اتنی سی اچھی خبر آ جائے نا ڈالر 275 تھا, اب ہو سکتا ہے کل 278 ہو جائے, تو آپ کو صرف 3 روپے بڑھا ہے, صرف 3. میں فی الحال یہی پیکج آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پیکج نہیں. تبلیغ میں جڑ جاؤ, ٹینشنیں بھول جاؤ گے. وہ کہتے ہیں یا تو زمین کے نیچے کی بات کرو یا آسمان کے اوپر, ان کو ڈالر سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اچھا ماشاء اللہ, اچھا دیکھو صاحب, وہ جیسے وہ بینکنگ کی بات ہو رہی تھی, اسی میں ذرا 2 باتیں ہوئی جی, کہ جسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بنوری ٹاؤن والے کہتے ہیں کہ ناجائز ہے, اور تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ جائز ہے جی, ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے چینل پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بنوری ٹاؤن والے بھی ہمارے ہیں, جی جی جی, اور مفتی صاحب بھی ہمارے ہیں, لیکن بنوری ٹاؤن والے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ تقی عثمانی صاحب کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عالم دوست نے ہم سے یہ کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کان یہاں سے پکڑ لو یہاں سے پکڑ لو, ایک ہی بات ہے, ایسا نہیں ہے. بولا کہ تقی عثمانی صاحب کے اس عمل کے اوپر اعتراض وہ کر سکتا ہے کہ جو تقی عثمانی صاحب سے زیادہ علم رکھتا ہو, جو کہ ہے نہیں, یا کم از کم برابر علم رکھتا ہو, وہ بھی نہیں ہے. تو جو نیچے علم رکھنے والے ہیں وہ اعتراض کرنے کی ضرورت کیسے کرتے ہیں. اور ایک دوسری بات یہ تھی جو آپ نے کہا کہ وہ وضو کے کیا ہے, وہ غسل کے فرائض آگے مفتی صاحب سے پوچھ لیا کریں. تو میرا آپ سے بھی یہ کہنا ہے اور اپنے تبسط سے تمام ائمہ سے آپ یہ کہہ دیں کہ آپ یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ سے غسل کے فرائض آگے پوچھے. آپ اپنے بیانات کے اندر غسل کے فرائض بتائیں, کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 80% لوگ عمرے پہ اور حج پہ جاتے ہیں, ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم. اور تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی مسجد میں نہیں رہنا چاہیے, تو وہ حرم کیسے جا رہا ہے. ہاں بھائی نے, رفیع بھائی نے جو باتیں کی, ایک بنوری ٹاؤن نے اسلامی بینکنگ کو ناجائز سمجھتے ہیں, تو بھائی وہ بھی علماء لوگ ہیں, اہل حق علماء میں سے, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مفتی تقی صاحب کے فتوے پر اعتماد ہے تو, کیونکہ دیکھیں بینکنگ کے مسائل, مالی معاملات میں تو سب مانتے ہیں کہ حضرت مفتی تقی صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں. اور یہ میں آپ کو بات عرض کر دوں, یہ بھی حضرت کے ساتھ زیادتی ہے. وہ صرف بینکنگ کے مسائل میں ماہر نہیں ہیں, وہ ہر مسئلے میں ماہر ہیں. ان کو محدود کر دینا کہ اسلامک, کیونکہ ہم نے ان کی عربی کتابیں پڑھی ہیں, میں نے ان کی صحیح مسلم کی عربی میں شرح ہے ان کی تکمیلۃ فتح الملہم, وہ آپ پڑھو گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو حدیث کا اللہ نے کتنا علم دیا ہے. اسماء الرجال میں بہت ایکسپرٹ ہیں وہ, فقہ میں ان کی درس ترمذی آپ پڑھو تو آپ حیران ہو جاؤ گے, آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی. تو یہ کہہ دینا کہ وہ اسلامک بینکنگ کے مسائل میں, وہ اسلامک بینکنگ کے مسائل میں تو ان کا دنیا سے واسطہ پڑا ہے, دنیا نے لوہا مان لیا. باقی مسائل میں واسطہ پڑتا تو بھی دنیا لوہا مانتی, تو صرف اس میں نہیں ہے ایکسپرٹ. باقی ظاہر ہے کہ جب کسی عالم کو ایکسپرٹ کہا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے کبھی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بینکنگ کے مسئلے میں ایک دفعہ جامع رشید نے بتایا حضرت کو کہ یہ اس طرح ہے, تو انہوں نے اس سے رجوع کیا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ بتایا کہ کرنسی کے نوٹوں کے تبادلے میں خاص بیع تھی, خرید و فروخت, اس میں انہوں نے رجوع کر لیا اس سے. وہ تو علماء کرتے رہتے ہیں, یہ تو ان کی ایک بڑا پن ہے کہ وہ کبھی کوئی ان سے خطا ہو تو وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں, لیکن طنز کرنا نہیں بنتا. ہمارے یہاں کچھ لوگ بینکنگ کے مسئلے میں مفتی تقی صاحب پہ طنز کرتے ہیں, یہ طنز نہیں بنتا بھائی, آپ کا نہیں ماننا تو نہ مانو. بنوری ٹاؤن والے بھی ہمارے علماء میں سے ہیں, اور بنوری ٹاؤن نے جو کام کیا ہے وہ اتنا کام کیا ہے, انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ پاورفل دارالافتاء مسائل کا وہ بنوری ٹاؤن کا ہے. جب بھی آپ گوگل پہ کوئی مسئلہ لکھو سب سے پہلے بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کھلتی ہے. تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اس میں ریفرنسز بھی ہو جاتے ہیں. مجھے تو بہت, جامع رشید کو بہت فائدہ ہوا ہے, ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. علماء اس مسئلے کی تقلید تو نہیں کرتے, لیکن جہاں بنوری ٹاؤن کا مسئلہ ہو تو آگے ریفرنسز ہوتے ہیں, دلائل کہاں سے لیا ہے, تو ہمیں وہ فوراً ریفرنسز تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں یار بنوری ٹاؤن نے وہ کام کیا کہ ہمارا کام کیا کر دیا, آسان نہیں بہت زیادہ آسان کر دیا. تو بہت جاندار ویب سائٹ ہے بنوری ٹاؤن کی, گوگل پہ جو ہے, اور وہ ویڈیو کے بغیر ہی انہوں نے اتنا خاندانی کام کر کے دکھایا ہے, ڈیجیٹل کیمرے وغیرہ کے استعمال کے بغیر. تو سب علماء محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, طنز کسی پہ نہیں بنتا. آپ کو جس کی رائے پر اعتماد ہو آپ اس کی رائے پر عمل کر سکتے ہیں. باقی غسل کے فرائض رفیع بھائی نے کیا سکھا دو, وہ میرا کلپ موجود ہے, غسل سب کچھ سکھایا ہے اس میں. کسی پہ غسل فرض ہو جائے تو فون کرے, دوبارہ بتا دوں گا بھائی. 3 فرض ہیں, اوپر کے کلی کرنا, ناک میں پانی, پوری جسم پہ پانی بہا دینا, یہی. چلو بس بیٹا بہت تھک گیا.